اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی درود بھیجے جیسا کہ پچھلی بار گفتگو نامکمل رہ گئی تھی کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں، اعمال ہیں کہ جو کہ ہماری استقامت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے ارادے کو قوی نہیں ہونے دیتے، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب یہ موضوع مکمل ہو جائے گا آج، تو اس کے بعد استقامت اور ارادے کو قوی کرنے والے اعمال ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں سے تقریباً 25 کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور یہ اتنے بہترین اعمال ہیں کہ اس میں استقامت، ہر طرح کی استقامت آپ میں آتی، کوئی دنیاوی آپ کوئی مقصد اور ہدف کو اپنے بنائیں، اس میں استقامت چاہیں، اس میں ارادے کو مضبوط کرنا چاہیں، ان کے لیے بھی یہی اعمال ہے۔ کوئی آخرت کے حوالے سے کوئی آپ کا ہدف اور مقصد ہو، کسی گناہ کو ترک کرنے کے حوالے سے کوئی ہدف اور مقصد ہو، اس میں بھی یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ وہ عوامل ہم بیان کر رہے تھے کہ جو ارادے کو ہمارے مضبوط نہیں ہونے دیتے، پہلے ان کو مکمل کر دیں پھر ان 25 پر آئیں گے۔ ان میں ایک ہے افراط و تفریط۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ درمیانی راہ کو اختیار نہیں کرتے، نہ تو اسلام مکمل طور پر سستی کا قائل ہے اور نہ غیر ضروری طور پر کوئی بہت ایکسٹریمزم کا قائل ہے، نہ کوئی غلو ہے نہ تقصیر ہے، حد اوسط پر انسان رہے۔ بعض اوقات لوگ تقویٰ ہے تو اتنا تقویٰ انہوں نے اختیار کر لیا جسے تقوی کا ہیضہ کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو آج خود عمل کرنے لگے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بس ہر لحاظ سے پورے معاشرے کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں یا تو ہم بالکل کامل اور اکمل بن جائیں، ایسا استقامت ہو کہ کسی صورت ذرا سا بھی قدم ہمارے اب وہ نہیں ہونے چاہیے، اپنے تئیں اور بہت سی چیزوں میں ایسی سختی دکھاتے ہیں، ایسے مستحبات میں سختی دکھاتے ہیں کہ اسلام اس کا متقاضی نہیں ہوتا۔ جب پروردگار عالم نے اس کو آپشنل قرار دیا ہے تو آپ اتنی زور زبردستی کرنے والے کون ہیں؟ تو بعض اوقات اتنا افراط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کہیں بالکل تفریط، اتنے لاپرواہ ہوں گے کہ کسی طور پر بھی جو ہے چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے کہ اسلام نے ان کی اہمیت کا احساس دلایا۔ جس طرح ایک ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ایک قانون ہے آل اور ننس لا، یعنی اس کے اندر یہ یا تو مکمل کامل اور اکمل بنیں گے یا بالکل ہی لاپرواہ نہیں، اس میں درمیان کی بھی چیز ہے کہ جتنی بھی استقامت آپ کو حاصل ہو سکے، اس کے لیے کسی آئیڈیلسٹک اپروچ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ مثلا یہ شیطان اکثر اسی طرح کی اپروچ میں دھوکہ دیتا ہے کہ جناب حج، اگر آپ ایسے حج کا کیا فائدہ کہ اس کے بعد گناہ ہو، تو بہتر ہے کہ انسان بالکل بڑھاپے میں 80-85 سال کی عمر میں حج پہ جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور یہ جیسے کہ لوگ عام طور پر علماء دین کے سلسلے میں روش کو اختیار کرتے ہیں۔ ایک عالم نے صحیح کہا ہے کہ لوگ یعنی عالم دین کے لیے عصمت کا پیمانہ ان کا ہے، یعنی ذرا سی اس کی کوئی غلطی ہو جائے فوراً یہ کہ یعنی مولانا ہیں، عالم دین ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، کہیں سگریٹ پیتے نظر آ گئے، کہیں کسی جگہ کھڑے ہو کے مثلاً چاٹ کھاتے نظر آ گئے یا کوئی بھی اس قسم کی بات، تو وہ فوراً ان کو مقامی عصمت پہ سمجھتے ہوئے عدالت سے خارج سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ یہی میں نے کہا کہ آئیڈیلسٹک، اتنی زیادہ آئیڈیلسٹک اپروچ، اتنی زیادہ افراط و تفریط یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جبھی ہے کہ بہرحال استقامت کو اختیار کرنا ہے، خواہ اس کا آپ حق ادا نہ کر سکیں، مشکل ضرور ہے، لیکن جتنا ہو سکے یعنی کامل و اکمل بننے کے چکر میں تھوڑی سی استقامت سے بھی نہ رہ جائیں، یعنی یا تو بنیں گے مومن کامل بنیں گے 100%،
ورنہ 90% ہی نہیں چاہیے، 85% نہیں چاہیے، بالکل لاپرواہ ہو جائیں گے. تو افراط اور تفرید کا شکار نہ ہو. جس قدر بھی استقامت حاصل ہو سکے اسی قدر استقامت، پھر اس میں آہستہ آہستہ ترقی کریں. یہ ایک اس کے اندر غلطی ہے، یہ والی جو تھنکنگ ہے، اپروچ ہے، یہ استقامت کو نقصان پہنچاتی، آئیڈیلسٹک اپروچ. تو یہ اس سے پہلے اس کا دماغ میں رکھنا چاہیے. پھر دوسری چیز ہے اس میں جو آپ کے ارادے اور استقامت کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ ہے منفی انداز فکر. میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. اور یہ جتنی ریپیٹڈ فیلئر اٹیمپٹس ہوں گی کسی بھی چیز کو کرنے کی، اتنا زیادہ انسان ڈپریشن میں جائے گا. ڈپریشن مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد ہیں کہ جو کہ وزن کم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. اچھا، ایک میں آپ کو ویسے قانون بتا دوں، بالکل جو زندگی میں سب سے پہلی دفعہ وزن اپنا کم کر رہا ہو وہ تقریباً زیادہ تر مرحلوں کے اندر کامیاب رہتا ہے. لیکن جتنی اس کی فیلئر اٹیمپٹ بڑھتی جائیں گی اتنا ہی آگے مزید فیلئرز میں جائے گا. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں تو جو پہلی دوسری دفعہ انسان وزن کم کرتا ہے اپنا تو وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب پھر وہ دوبارہ وزن بڑھ جاتا ہے، پھر کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا کم نہیں ہو پاتا. یہ جتنی ریپیٹڈ فیلئر اٹیمپٹس بڑھیں گی اتنی ہی زیادہ وہ مزید فیلئرز کی طرف جائے گا. تو میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ چیز نہیں ہوتی. اس میں کوشش کریں کہ مثبت انداز فکر رکھیں، پازیٹو اپروچ رکھیں. یعنی میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں. یعنی یہ آپ جو مستقبل کے بہت سارے اندیشے ہیں نا، یہ استقامت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. مثلا اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی بینک کے سودی شعبوں کے اندر جو ہے وہ جابز کرنا حرام ہے، تو اس کے اندر آغا خوئی سے بھی پوچھا گیا تھا، تو آغا خوئی نے قرآن کی ایک آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا یہ فتوے کے اندر کوٹ کی تھی. کہا کہ بینک کی جاب کے علاوہ، یہ سودی کام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں. انہوں نے کہا تقوی اختیار کریں، اللہ خود آپ کے لیے راہ کو پیدا کر دے گا. یعنی تو کوشش تو کرے انسان اس طرف جائے، تو کچھ استقامت تو دکھائے. لیکن کیا ہے، ملازمت و کاروبار کے جو اندیشے ہوتے ہیں، اگر میں نے حرام جاب چھوڑ دی تو یہ کیسے ہوگا، حرام اگر یہ فلاں چیز میں نے کاروبار میں ہم نے نہیں کی تو ہمارے کاروبار کو نقصان ہو جائے گا. آج کل ایسی چیزیں کہاں چلتی ہیں جب تک رشوتیں نہ دی جائیں. مثلا کاروبار جو ہے وہ کس طریقے سے ٹینڈر لیے جائیں گے، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جبکہ یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص ذرا سی بھی استقامت اختیار کرتا ہے. میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ ہیئر ڈریسر وغیرہ، آپ کو پتہ ہے جب تک وہ شیو نہ بنائیں لوگ ان کے پاس ہر طرح کی چیزوں کے لیے آتے ہیں. شیو بنوانے کے لیے اس نے باقاعدہ لکھ کے لگا دیا کہ یہاں شیو بنانا حرام، یعنی یہاں شیو بنانا جو ہے شیو نہیں بنائی جاتی. اچھا دیکھا جائے تو اس کا کاروبار ٹھپ ہو جانا چاہیے تھا. ابتدا میں لوگوں نے اس سے کہا بھی تو اس نے وہ یعنی اٹک گیا اس کے اوپر. اس نے کہا نہیں، سوائے بال بنانے کے میں اور کوئی ایسا کام یہاں پر نہیں کروں گا. اور اس علاقے میں اس وقت سب سے زیادہ چلنے والی دکان اسی کی. یعنی اس نے بہرحال ایک استقامت دکھائی. یہاں پر اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جناب ہم فلاں دکان کھول رہے ہیں، جب تک ہم بے پردہ سیلز گرلز وہاں پر نہیں رکھیں گے تب تک دکانیں چلیں گی نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے مالیاتی ادارے قرضے وغیرہ دیے جاتے ہیں. ایک صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ابتدا کے اندر وہ بے پردہ اور اس طرح کی جو خواتین ان کو پیش کرتے ہیں سامنے. جب وہ قرضہ ورضہ لے لیتا ہے تو اگلی دفعہ ایک موٹی مونچھوں والا ایک آدمی آ کے بیٹھا ہوتا ہے جو بعد میں قرضہ وصول کرنے کے لیے ان سے. تو یہ اس طرح کی اپروچ یعنی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید جب تک ہم کوئی اس میں حرام کام نہیں کریں گے ہمارا کاروبار ترقی نہیں کرے گا. تو اس طرح کا جو منفی انداز فکر ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے استقامت اور ارادے کو. نہیں میں یوں نہیں کر سکتا کہ اگر میں نے یوں کیا تو یہ ایسے ہو جائے گا. استقامت دکھائی تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا. مستقبل کے ایسے اندیشے جو کہ بس صرف ایک اندیشے ہیں، ایک شیطان ہے جو دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سے جو نقصان پہنچاتی ہے ارادے کو وہ ہیں مباحات اور حلال چیزوں میں بھی حد سے زیادہ غرق ہو جانا. حلال چیزیں دیکھا جائے بالکل جائز ہے، کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، لیکن کھیلوں میں ایسا غرق ہو گئے کہ نمازیں نکلی جا رہی ہیں. کرکٹ میچ کھیلنے گئے تو اب نمازیں ظاہر ہے اس میں کیسے پڑھیں، پتہ چلا نمازیں قضا کر دی.
یا مثلاً بہت زیادہ رشتہ داریوں کے اندر مشغول ہونا، میل جول رکھنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، اس کا وہ مفہوم بالکل غلط ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. اس کے معنی ہے کہ ہر وقت بس رشتہ داروں کے ہاں آیا جائے، وہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، ایک مچھلی بازار کا سا ایک سما ہو. اسی کے اندر بے تحاشا غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں کون سی دین کی ایسی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر رشتہ داروں کے ساتھ. تو بہرحال اس کے اندر بھی افراط و تفریط کا انسان شکار ہوتا ہے. نہیں چیزیں مباح ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے مستحب بھی ہوں، لیکن حد سے زیادہ یعنی اس کے اندر ایسا غرق ہو جانا ان مباحات کے اندر، تو وہاں یہ نقصان ہوتا ہے. اور عام طور پہ میں ویسے بتاؤں، ایک مشاہداتی ایک حقیقت ہے، عام طور پہ وہ خاندان کے جس کے اندر بہت ہی زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، یعنی افراط جس کو کہا جائے، روزانہ کی بنیاد پر یعنی 10 لوگ آ رہے ہیں تو 15 لوگ جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کے گھروں میں بچے کبھی بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتے. یہ عام طور پر چیز دیکھی گئی ہے. وہ ٹھیک ہے، لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بھائی رشتہ داروں سے تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور سلوک، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے لیے بعض اوقات ملنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. صلہ رحمی کی اگر آپ واجب اور مستحب حدود وغیرہ دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کلچرز اور اس کے اندر آ گئی ہیں، اصلاً اسلام نے اس کا تقاضا نہیں کیا تھا. تو اکثر یہ چیزیں واجبات چھوڑنے کا بہانہ بن جاتی ہیں. اب آ رہے ہیں، خوب ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رات 2-2 3-3 بجے تک مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے فجر کا وقت کچھ ہی دیر بعد اس کے اندر ہو جاتا ہے، نتیجتاً یہ کہ سوتے رہ گئے. تو اسلام اتنا زیادہ ان چیزوں کا یعنی اس مباحات کے اندر حد سے زیادہ غرق ہونا بھی، بہت ساری چیزیں آپ کے ٹاسک رہ جائیں گے، آپ کی استقامت نہیں آ پائے گی کیونکہ آپ مباحات کے اندر غرق ہو گئے. جیسے مثلا رات کو دیر تک جاگنا، یہ حرام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. نماز فجر آپ کی قضا ہو سکتی ہے، ساری استقامت دھری کی دھری رہ جائے گی. میل چول جتنا بات چیت کرنا، یہ اگرچہ دیکھا جائے مباح ہے، لیکن اسی کے اندر غیبتیں بھی آ جائیں گی. یہ جھوٹ، غیبتیں، الزامات، ان کا پیش خیمہ بن جائے گا. ٹی وی اگر دیکھا جائے تو دیکھنا مباح ہے، لیکن کتنے فحش مناظر، موسیقی، اخلاق خراب کرنے والے ڈرامے، یعنی ایک مباحات کے اندر آپ زیادہ دیر بیٹھتے گئے، اس کے اوپر نتیجتاً کسی نہ کسی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. دیکھا جائے تو تعلیم حاصل کرنا ایک مباح چیز تھی، بلکہ ایک بہتر چیز تھی، لیکن مخلوط اداروں کے اندر حرام کا ایک پیش خیمہ بن جاتی ہیں یہی تعلیم. حتیٰ کہ مباحات تو چھوڑیے، بعض نیکیاں اور ثواب کے کام بھی اگر صحیح اسلامی طریقے سے انجام نہ دیے جائیں، وہ خود بھی ایک حرام کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. مثلاً عمرے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے آج کل عمرے پہ جانے کا ٹرینڈ ہو گیا، فلاں جگہ گھومنے جا رہے ہیں، واپسی پہ عمرہ کرتے ہوئے آ گئے، کنیکٹنگ فلائٹ لی عمرہ کرتے ہوئے آ گئے، اور مسائل معلوم ہوتے نہیں. تو ایک ویسے بیچ میں ایک ضمناً چیز آ رہی ہے تو اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر حج کا احرام اگر کوئی شخص باندھے اور حج اس کا باطل ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو حج کا احرام ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک اس کا رہے گا، پھر حج کا احرام خود بخود اتر جائے گا اس کا. لیکن عمرہ اگر ایک دفعہ آپ نے عمرہ کر کے تلبیہ پڑھ دیا، احرام کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ دیا آپ نے، تو عمرہ جب تک صحیح طور پر انجام نہ پا جائے تب تک اس کا احرام نہیں اترتا. یعنی آپ ہو سکتا ہے 5 سال ہو چکے ہوں، تب بھی جو ہے اس کا احرام اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک کہ وہ صحیح طور پر اس عمرے کو انجام نہ دے لیا جائے. تو یہ دیکھا جائے ایک مستحب چیز تھی عمرہ کرنا، لیکن آپ نے کچھ اس میں اہم معلومات حاصل نہیں کی اور کچھ ایسی غلطیاں کر کے آگے جس سے عمرہ باطل ہوتا ہے. اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں جو بھی میں نہیں جا سکتا اس کے اندر، لیکن یہ کہ لوگ بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو اس کے بعد کے پروسیجر ہوتے ہیں کہ جب تک آپ یا تو کسی کو خود جائیں یا کسی کو نائب بنا کے بھیجیں، اور جب تک وہ صحیح عمرہ ادا نہ ہو جائے تب تک ان کا احرام اور اس کی پابندیاں ویسے ہی چلتی رہیں گی. تو بہت ساری اس کے اندر ضمنی مسئلے بھی ہیں جو اس کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ مستحب چیز تھی، لیکن کیا ہے کہ معلومات مکمل نہیں تھیں تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایک حرام چیز آ گئی. اور اسی طریقے سے مثلا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ طواف النساء لوگ نہیں، ان کو مسئلہ پتہ نہیں، تو پتہ چلا کہ کچھ عرصے پہلے مدرسے کے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا. اچھا، اس میں جتنے عمرے کریں گے اتنے ہی طواف النساء انجام دینے ہوں گے. مثلا کوئی شخص 40 عمرے سے پہلے کر چکا اور ایک میں بھی طواف النساء نہیں کیا، تو تب تک ازدواجی پابندیاں برقرار رہیں گی جب تک 40 طواف النساء اور ان کی نمازیں نہ ادا کر لی جائیں. آغا سیستانی کے فتوے میں، آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں بہرحال ایک طواف النساء اور اس کی جو نماز ہے اس کے پڑھنے سے جو اس کی پابندیاں ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ جو آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے یا مثلا
آقا خوئی وغیرہ کا تھا کہ اتنے ہی کرنے پڑیں گے. تو کتنے ایسے کیس یہاں پر بھی آتے ہیں, مدرسے میں بھی, علماء کے پاس بھی ہم نے جاتے دیکھیں گے, 40 50 عمرے اس نے کیے ہوئے, کسی ایک میں بھی شوہر نے طواف النساء نہیں کیا. تو اب جب تک وہ ادا نہ ہو جائیں, اب آپ دیکھیں گے وہاں کے حالات میں کتنی اس کے اندر مشکلات ہیں, یا تو نائب بنائیں, خود جائیں وغیرہ, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو کیا ہے, معلومات کا نہ ہونا. تو مباحات سے انسان حرام میں چلا جاتا ہے, اور بعض اوقات مستحبات کے اندر بھی حرام کی راہ کھل جاتی. تو اسی طرح سے یہ چیزیں افراط و تفریط وغیرہ کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے, اس میں خوشبو کھانا بھی ایک مسئلہ ہے. خوشبو کھانے سے بھی جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے وہاں پہ حج پہ, انہوں نے پتہ چلا 70-75 ان کے اوپر کفارے یعنی بکروں کے جو ہے ان کے اوپر آ گئے تھے, کیونکہ انہوں نے تقریباً 70-75 خوشبو والے پان مثلا کھائے تھے. اس کے اندر بھی کچھ مسئلے ہیں ضمنی, لیکن میں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ کچھ افراد ہیں جن کے اوپر لا علمی میں کیا ہو تو ان پر سے کفارہ معاف ہوتا ہے, کچھ کو علم ہونے کے بعد وہ بھول جائیں, کچھ ہو تو پھر ان کے اوپر کفارہ رہتا ہے. اس کے الگ ضمنی مسئلے, لیکن ان کی جو کیٹیگری تھی بہرحال یہ کہ کوئی خوشبو والا پان, تو 70-75 بکروں کے کفارے ان کے اوپر آ گئے تھے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مباحات کے اندر بہت زیادہ جب غرق ہو جاتا ہے اور اس کو دین کی باتیں پتہ نہیں ہوتی, اور تو مختلف اس کے اندر گرفتار رہتا ہے. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان حد اوسط کے اوپر رہے, درمیان میں رہے, افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. یہ عام طور پر استقامت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے. اچھا, اب استقامت جو ہے کن چیزوں میں ضروری؟ دیکھیے, استقامت کا تعلق بندے کے اقوال سے بھی ہوتا ہے, بندے کے افعال سے بھی ہوتا ہے, بندے کے احوال سے بھی ہوتا ہے, اور اس کی نیتوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی استقامت قول کے اندر بھی ہے, فعل کے اندر بھی ہے, اس کی حالت کے اندر بھی ہے, اس کی نیت کے اندر بھی ہے. یعنی بلکہ نیت اور دل کے اندر جب استقامت اس کے پیدا ہوتی تو پھر ہی اس کے بعد اس کے عمل سے ظاہر ہوتی. یعنی بہت سے لوگ جو عمل میں آپ کو بہت استقامت والے نظر آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے استقامت میں پہلے سے قوی ہو چکے ہیں. شدید گرمی کا زمانہ ہو اور اس وقت جو ہے کوئی عورت مکمل حجاب کر رہی ہو, تو اس کے افعال سے استقامت ظاہر ہو رہی, وہ اپنے بچوں کو بھی کروا رہی ہے, اس کے افعال سے استقامت ظاہر ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نیت کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے استقامت اس کے اندر آئی ہوئی ہے, جو کہ اب ظاہر ہوئی ہے. تو مثلا بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں, ابتدائی عمر کے اندر داڑھی نکل رہی ہے, مکمل طور پر نہیں نکل رہی, کہیں سے آ رہی ہے کہیں سے نہیں آ رہی, لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن آدمی اگر استقامت اختیار کرے اس کم عمری کے اندر بھی اور مقابلہ کرے, تو پھر کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس کا دل جو ہے وہ قوی ہو چکا ہے. کتنے ابتدائی طور پر ہمارے بہت سے علماء ہیں کہ صحیح طور پر داڑھی نہیں بھی نکلی ہے, لیکن ایک استقامت کا, یہ آپ کے سامنے رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کے بچپن کی جو ایک تصویر ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے ایک استقامت جو ہے یعنی اس کے دل کے اندر استقامت ہونی چاہیے. ظاہری کی استقامت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد استقامت کبھی کبھار اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے, اور کبھی اللہ کی مخلوق اور اس بندے کے درمیان بھی ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کے دور میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, ایک عورت کا انتقال ہوا, اور تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, وہ دن میں روزے رکھا کرتی تھی, راتوں میں عبادت کیا کرتی تھی, صدقہ و خیرات بہت کرتی تھی, لیکن ہمسایوں کو تکلیف پہنچاتی تھی. پیغمبر نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں ہے, یا فی النار, وہ جہنم میں گئی. تو کیا تھا کہ اس کی عبادت میں استقامت تھی, نماز روزے کی پابند تھی, صدقے و خیرات کی پابند تھی, لیکن کیا تھا, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا, پڑوسیوں کے ساتھ. تو عبادت میں استقامت تھی لیکن معاملات میں استقامت نہیں تھی. اچھا, اسی طریقے سے لوگ بہت سے معاملات میں استقامت اختیار کرتے ہیں. مثلا جناب کہیں زلزلہ آیا, اور اس کے بعد وہاں کے آپ دیکھتے ہیں کتنے افراد, اداکار, گلوکار,
سارے کے سارے اس طرح کے سوشل ورک کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایک کرکٹر کا تو میں نے خود ٹی وی میں انٹرویو سنا تھا کہ میں کرکٹر کے ساتھ ساتھ ایک دینی شخصیت بھی ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے ضرور نماز پڑھتا ہوں. تو وہ ان کا کرائٹیریا آپ دیکھیں گے افراط و تفریط کے حوالے سے. یعنی بعض اوقات سوشل ورک کے اندر آگے ہیں لیکن کیا ہے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح نہیں رکھا ہوا ہے. اور باقاعدہ ایک گلوکار جو کہ زلزلہ زدگان اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بہت پیش تھے, ان کا بھی ایک دفعہ انٹرویو آیا تھا اور واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھیے میں واضح طور پہ کہتا ہوں میں منافق آدمی نہیں ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں سوشل ورک کے اندر جو ہے کافی آگے ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی. تو کیا ہے افراط و تفریط, یعنی کبھی بندے سے اپنے تعلقات استوار نہیں کیے ہوئے صحیح طور پر, انسان صرف نماز و روزہ میں لگا ہوا ہے تب بھی پیغمبر نے کہا جہنم میں جائے گا. اور بعض اوقات انسان کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے نمازی کو چھوڑا ہوا ہے اور سوچ رہے ہیں کہ شاید بندگان خدا کی خدمت مجھے جنت میں لے جائے گی. تو استقامت قول میں بھی ہونی چاہیے, فعل میں بھی ہونی چاہیے, احوال میں بھی ہونی چاہیے, نیتوں میں بھی ہونی چاہیے. سب چیزوں کا ایک وہ بنتا ہے. بفے سسٹم اسلام نہیں ہے کہ اپنی پسند کی کوئی بھی چیز اٹھا لی اور بس کہا کہ بس ہم نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا. اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نقصان پہنچانے والی چیزیں اس کے اندر ایک لقمہ حرام بھی. انسان اپنی غذا کو چیک کرے, اپنے مالی جو اس کی چیزیں ہیں اس کو چیک کرے, اس کے اندر کوئی حرام کام اگر حرام لقمہ آ رہا ہے, حرام پیسہ آ رہا ہے, اس کے جسم کا حصہ بن رہا ہے, وہ اسی کی چیزیں خرید کے وہ کھا رہا ہے, اسی سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, تو کیا ہے یہ چیز خود ایک ایسی بے برکتی کا سبب بنتی ہے کہ یہ دین میں کبھی بھی استقامت اختیار نہیں کر سکتا, بلکہ دنیاوی امور کے اندر بھی اس کے ارادے جو ہے کبھی مضبوط نہیں ہوں گے, ٹوٹتے رہیں گے. اس کے اندر خود ایک ایسا ٹیکنیکل فالٹ اس کے اندر آ جائے گا کہ لقمہ حرام اندر کسی بھی ذریعے سے اس میں یا اس کی اولاد میں جا رہا ہو تو کوئی وہ کمی باقی رہتی. کتنا بھی وہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا یا کوشش کرے گا تربیت کرنے کی اولاد میں, وہ بات اس کے نہیں آ پائے گی. اپنے ذرائع جو ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے مالی امور کو کہ کہیں اس کے اندر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں جا رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے گا, جن کا خیال رکھا جائے گا اور ان سے بچا جائے گا, افراط و تفریط اور اس طرح کی تمام چیزیں. تو یہ چیزیں ایک لحاظ سے تقریباً مکمل ہوئی ہماری کہ کچھ چیزوں سے جو استقامت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے اپنے آگہی رکھنا ضروری ہے تاکہ ان سے بچا جائے, تاکہ پھر ان طریقہ کار کے اوپر ہم عمل کریں جو کہ استقامت کے لیے ہوتے ہیں. تو دیکھیے استقامت میں انسان کمزور بھی اگر ہوتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ لیکن ایک استقامت اختیار کرتا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹی اپنے سے کتنی بھاری بوجھ کو بھی اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہے, گر رہی ہوتی ہے, پڑ رہی ہوتی ہے. کتنے لوگ آ کے ایک چینی کا ایک دانہ جو ہے وہ چیونٹیاں جو ہے کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ آپ ان کی استقامت دیکھیں, وہ کہیں پہ بھی سرنڈر نہیں کرتے بلکہ ہر صورت میں اپنے اس مشن کو, مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگا رہے ہوتے. تو اب آ جائیے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو کہ استقامت کو براہ راست پیدا کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات ہم اس سے پہلے کہ وہ شروع کریں وہ طریقے بتائیں. استقامت اور مضبوط ارادے کی کوششوں میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں, بس فوراً شروع کر دینا چاہیے. یعنی روایات میں بھی یہ بات آئی ہے, علماء کے اقوال میں بھی ہے کہ جو امیدوں کے فریب میں اوقات کی تباہی, یعنی وقت آپ کا عمر گزرتی جا رہی ہے اور ٹال مٹول میں کر لوں گی کچھ دن بعد کر لوں گی, یہ نہیں بلکہ فوراً مضبوط ارادے کے ساتھ استقامت والے اور مضبوط ارادے کے جو عمل ہیں فوراً شروع کر دینے چاہیے. اور جوانی کا دور خاص طور پر ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے جوانوں سے مخاطب ہو کے کہ اس وقت جب کہ تم جوان ہو اور جوانی کی طاقتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں, نفسانی خواہشات کو سنجیدگی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کرو, اور توبہ کی بہار جوانی کے ایام ہے. اس دوران گناہوں کا بوجھ ہلکا, دل کی کدورت اور باطنی ظلمت کم ہوتی ہے اور توبہ کی شرائط سہل اور آسان ہوتی ہیں. یعنی بہت آسانی کے ساتھ تم ان چیزوں کو
سے پیچھا چھڑا سکتے ہو, گناہوں سے پیچھا چھڑا سکتے ہو, نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ سکتے ہو, بہت آسانی کے ساتھ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہو. اس وقت ہر چیز تمہارے لیے بہت آسان ہے, توبہ کی شرطیں بھی بہت آسان ہیں, اور استقامت یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں تم اب وقت ضائع نہ کرو اور اس میں لگ جاؤ, اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرو ان کاموں کے لیے. تو استقامت کو حاصل کرنے کے لیے اب ان طریقہ کار کا انتخاب کر لینا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو ہدف زندگی کا تعین کرنا چاہیے. بے مقصد زندگی, جانوروں والی زندگی, اور یا فقط اور فقط دنیاوی ہدف کی کامیابی. مثلا کسی کا بس صرف ہدف یہ کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, کسی کا ہدف ہے انجینئر بن جاؤں, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤں, بزنس مین بن جاؤں. شہید دستغیب شیرازی فرماتے تھے کہ بس پیٹ اس وجہ سے بھر رہے ہیں کہ اسے دوبارہ خالی کرنا ہے, اور خالی کرنے کے بعد دوبارہ بھرنا ہے. بس صرف یہی, یعنی بس وہی جانوروں والی زندگی, بے مقصد بے ہدف زندگی. ہدف زندگی کا تعین کریں. اور ہدف سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف بس کوئی دنیاوی ہدف کا میں یہ فلاں چیز بن جاؤں. یہ کوئی اصلاً دیکھا جائے کوئی ہدف نہیں. میں نے کتنے ہی ایسے دیکھے ہیں افراد قبرستان کے اندر, ان کتبے لگے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ ان کے جو کتبے ہیں ان کے اوپر اسپیشلائزیشن کی ڈگریاں تک لکھی دیکھی ہیں میں نے. فلاں FRCS, FCPS اور کون کون سی ڈگریاں جو ہیں اس کے اوپر لکھی ہوتی. لیکن کیا ہے, آج وہ چیز ان کے کوئی کام آ رہی ہوگی؟ وہ صرف وہ جو آخرت کے لیے ان کی جو نیتیں تھیں, جو انہوں نے کوئی خدمت انجام دی تھی لحاظ سے وہ تھی, لیکن زیادہ تر کی وہ نیت ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو صرف فقط ایک دنیاوی ہدف کے لیے کہ انسان اسپیشلسٹ بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے, کتنی مشکلات سے گزرتا ہے, پھر وہ آپ کو کچھ اس کی حالت کو بہتر نظر آتی. تو صرف یہ ہدف نہیں ہو, بلکہ ایک دینی ہدف بھی دماغ کے اندر ہونا چاہیے. آخرت کا ہدف جہاں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا, یہ مین ٹارگٹ ہونے چاہیے. مثلا کوئی علمی ہدف اپنا اس طرح کا بنائیں, کوئی دینی کام کے لحاظ سے کوئی ہدف ایسا بنائیں, تبلیغات دینی کو کوئی ہدف ایسا بنائیں. یعنی حقیقتاً لوگ اکثر بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں کہ سب سے بہترین ثواب کا کام کون سا ہے. تو یقین کیجئے جتنے بھی علماء سے, اساتید سے, جن سے بھی بات ہوئی ہے, تقریباً سب کہتے ہیں کہ تبلیغات سے بڑھ کر کسی کام کے اندر ثواب نہیں, کسی بھی کام میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور واقعتاً کتنے رول ماڈل ہمارے سامنے ہیں. خود ہمارے استاد محترم, ویسے تو کتنے سارے اور علماء کی بھی ہیں, ان کا نام نہیں, لیکن جو ہم نے براہ راست جن کو دیکھا ہے, عرصے دراز سے 30-35 سال سے ان کو جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں, انتھک محنت. اب تو تقریباً پوری دنیا کے اندر جس اعتبار سے جا کر تبلیغ کرنے کا کام ہے, اتنی مصروفیت کی شاید ہی سال میں ایک آدھ مہینہ صرف اپنے گھر کے اندر گزارتے ہیں, باقی پورے وقت جو ہے وہ سفر کے اندر رہتے ہیں. اور ایک واقعتاً ایک دیکھ کے ان کو ایک وہ ہوتا ہے, تقویت پہنچتی ہے, سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے استقامت کے لحاظ سے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ان کے مقابلے میں. تو ایک تبلیغات کا اب انہوں نے ایک ہدف بنایا ہے, ہدف زندگی. کون سی چیز ہے مثلا جس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ دنیا جہان کے لوگ مثلا ٹائم بھی لے رہے ہوتے ہیں, ان سے ایک خدمت بھی ہو رہی ہے, دنیا کی بھی تمام اچیومنٹ حاصل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ, بلکہ وہ لوگ عام افراد اور ان کی نسبت زیادہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی بہتر نظر آ رہے ہوتے. اللہ کی طرف سے ایک برکت آتی. کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہدف زندگی ایک بنایا اور اس کے پیچھے لگ گئے, جیسے مرحوم آغا اصغر. ان کا میں اکثر یعنی حقیقتاً انتقال ہو گیا ہے اب تو, لیکن پوری زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کو غسل دینا, کفن پہنانا. کتنے اندرون سندھ اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کوئی شیعہ اعتبار سے کفن دینے والا, غسل دینے والا نہیں, اور غیر شیعہ طریقے سے ہی لوگوں کو وہاں کے غسل اور کفن دفن جو ہے کر دیا جاتا. انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور باقاعدہ ایک ادارہ بنایا. کتنی ان کو مشکلات آئیں, اتنی زیادہ مشکلات ان کو آئیں, لیکن کیا ہے کہ بہرحال ایک ہدف انہوں نے بنایا اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنائیں, اور ایسے جلے ہوئے اور مختلف حادثات کے اندر کٹے ہوئے ان کو غسل دینا. ایک عام اور معمولی اور ویسا کام نہیں, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو کہ یعنی ایک شہری علاقے کا کوئی آدمی ہو,
اور پہلے سے معاشرے کے اندر اس کا ایک اسٹیٹس ہو، وہ اس کام کو شروع کر دے. لیکن کیا ہے، انہوں نے ایک مقصد اور مشن بنا لیا کہ مجھے یہ والا کام کرنا، اور اس کے پیچھے لگ گئے. یہاں تک ملتا ہے روایات میں ایک دفعہ انسان غسل دے دیتا ہے تو اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے بطن مادر سے ابھی پاک ہو کے نکلا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک دفعہ کسی کو کفن پہنا دیا، ایسے ہی جیسے قیامت تک کے کسی کے لیے لباس کا انتظام کسی نے کر دیا. تو اس طرح کے اپنے جو ہوتے ہیں ترجیحات ہوتی ہیں، اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق بھی انسان جو ہے اس کو اپنا ہدف زندگی بنائے. کتنے ایسے ہیں کتابوں کے تراجم، بہت سے علماء ہیں تقریر کے میدان میں آگے نہیں ہوتے لیکن ہدف زندگی میں کتابوں کے ترجمے کروں گا. کتنے علماء ہیں جیسے ہمارے استاد محترم تبلیغات کے ساتھ ساتھ حج کے کاروانوں کو لے کر جانا، 40 سال سے مسلسل حج کے کاروانوں کو لے کر جا رہے ہیں. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. آج ان کے کتنے ہی سینکڑوں شاگرد ایسے ہیں کہ جو کہ حج کی باقاعدہ مکمل حج کاروان لے کر جا رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ایک ہدف زندگی، یہ بھی انہوں نے ایک الگ سے، ضروری نہیں کہ صرف ایک، وہ بھی تبلیغات کے حوالے سے ہی حج کے کاروانوں کو لے جانے کا بھی ایک سلسلہ ہے. اور اس کے بعد یعنی اب تک بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کو صحیح حج کروا چکے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو اچھا دیکھیے، اگر ہدف کوئی ایک معین ہو جاتا ہے نا تو اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے استقامت کے لیے. ورنہ اگر کوئی ہدف زندگی نہیں ہے تو آپ کا کبھی بھی ارادہ قوی نہیں ہو پائے گا. ہدف بنائیں گے تو ارادہ اس کے لیے اس کو قوی کریں گے. اب ہدف ہی کوئی نہیں ہے تو ارادہ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں ہو پائے گا. کتنے ایسے ہیں جو ہدف بنا سکتے ہیں کہ مثلا ہم علماء کو ارینج کریں گے اور ان سے جو ہے نا درس کروائیں گے. کتنے افراد ایسے میں جانتا ہوں کہ جو 30-35 سال سے درس کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، مسلسل درس اپنے علاقوں کے اندر جو ہے کروا رہے ہیں. بس ایک ہدف زندگی انہوں نے بنایا ہوا ہے. کوئی بہت زیادہ ان کی کوئی شہرت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سادہ سے نوجوان ہیں. اب تو خیر وہ بھی ادھیڑ عمری اور بزرگی کے اس کے اندر آ چکے ہیں اتنے طویل عرصے، لیکن مسلسل اس کام کو کر رہے ہیں کہ علماء کو لاتے ہیں، ارینج کرتے ہیں اور دروس ان سے انعقاد، یعنی اپنا ایک ہدف زندگی بنایا. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی ٹیم کی بھی ضرورت نہیں. ایک اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، اور 2 آدمی مل جائیں تو ایک پوری ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک تنظیم بنا سکتے. 2 آدمی بھی بہت کافی، 2 خواتین بھی کافی. آپ خود بن جائیں اور اپنی ایک ہم خیال کوئی بھی مومنہ کو اپنا ساتھی بنائیں اور شروع کریں، پھر بعد میں بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنا ہدف زندگی بناتے ہیں مثلا شادیاں کروانا. کتنی پرابلم ہے، لوگ خود سے کہہ نہیں پاتے ہیں، کتنی اس کا شکار ہیں، کتنا معاشرے کے اندر جو ہے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، خرابیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس کے اندر کچھ ایسے افراد کے جو کہ غیر جانبدار افراد ہوں اور وہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں، ایک زندگی کا ایک مقصد بنائیں، کچھ جن کے ذوق اس طرح کے ہوں، ملنا جلنا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، ان کی بات ایک سے ہوتی ہے معاشرے کے اندر، وہی والا کام کریں. اسی طرح سے مثلا کتابیں چھپوانا، بہت سے لوگ علمی ذوق رکھتے ہیں، وہ یہ والے کام کو پکڑ لیں کہ ہم ٹھیک ہے کتابیں ترجمے کروائیں گے، پرنٹ کروائیں گے اور ڈونیشن کلیکٹ کریں گے، کتابوں کو رعایتی قیمت پہ لوگوں کو دیں گے. ایک تبلیغات کے بس ایک میں مختلف آپ کو چیزیں پیش کر رہا ہوں، اب جس کا جو جیسا ذوق ہے. کچھ ہیں وہ مثلا قرآن کو پڑھانے کے اعتبار سے قرآن کی کوئی خدمت اپنے ذمے لے لیں، بچوں کے قرآن کا انتظام کرنا، علاقوں کے اندر قرآن کو پڑھوانا. اب تو اسکائپ سروس کا وہ ہو گئی ہے شروع، آپ لوگوں کو ارینج کریں، کوئی گروپ بنا لیں. ضروری تو نہیں کہ انسان ہمیشہ پیسے کمانے کی فکر کے اندر رہے، تبلیغ کے حوالے سے بھی خدمت کو انجام دے سکتا ہے، اور ضرورت ہو پیسوں کی تو وہ بھی اللہ اس کا بھی انتظام کر دیتا ہے. لیکن کچھ تو تبلیغات کے کوئی ہدف زندگی تو ہو، کوئی مقصد زندگی تو ہو کہ کیا کرنا ہے ہم. اسی طرح سے کتنی افراد ایسے ہیں جو یتیم خانے جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں، بہت سے ان کے سامنے ہوتا ہے کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں بس ہمیں یتیم خانہ ہی کھولنا ہے. بہت سے لوگ ان کو دوسرا بھی ہدف دیتے ہیں کہ بھئی آپ مدرسہ بھی کھول سکتے نہیں تو، لیکن ان کا ذوق اسی کے اندر تو ان کو اسی میں جانے دیں. کچھ ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے یتیم خانے جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں، اسے 5 بچے 10 بچے 20 بچے اس طرح سے، کوئی بھی اس طرح سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر معاشرے کی کوئی ایک ذمہ داری انسان جو ہے وہ قبول کرے. پہلے ہی ہوتا تھا، اب بھی پتہ نہیں یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مدرسے میں بھی کچھ طالبہ تھیں اور وہ انہوں نے 10 سال تقریباً یہ والی خدمت انجام دی
کہ ان کا تھا کہ جناب نوٹس لکھنے کی ذمہ داری، ان کی کوئی بہت خوش خط کسی کی لکھائی تھی یا کسی کو کمپیوٹر ٹائپنگ بڑی اچھی تھی تو اس نے جو ہے یہ والی خدمت کو قبول کر لیا. ایک خاتون تھی مثلا انہوں نے فوٹو کاپی کروا کر تقسیم کرتی تھی، ایک لڑکی درس لکھتی تھی، وہ انہوں نے پوری کلاس کے لیے ذمہ داری 10 سال تک اس کو پکڑے رکھا اس چیز کو. تو ایک بہرحال دین کی خدمت کسی بھی عنوان سے ہو. کچھ ہے مثلا کہ جناب بہت سے بچے ہیں یہاں پر بہت غریب بھی آتے ہیں اور مدرسہ ہر ایک کو بالکل ہی ویسے ہی فیس کم ہے لیکن اس میں بالکل ہی معاف کرتا چلا جائے ہر ایک کو، تو اس کے پھر اپنے اخراجات چلنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو جناب 5 بچوں کی فیس کسی نے اپنا ہدف یہ بنا لیا، کچھ نے کہا کہ ہم 1-2 اساتذہ کی فیس جو ہے وہ دے دیتے ہیں. ضرور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب یہ بہت سی چیزیں جب یہ بیان ہوتی ہیں تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کوئی اپنا کوئی جال پھینک رہے ہیں معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں. آپ کسی بھی جگہ آپ کو ایک عمومی ایک تھنکنگ دی جا رہی ہے کہ جب تبلیغات کے حوالے سے ہیں تو کتنے ایسے مساجد ہیں، ادارے ہیں، امام بارگاہیں ہیں، بجلی گیس پانی کے جو بل ہے ان کے آتے ہیں، کرایہ وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، جنریٹر ہے اس کا پیٹرول ڈیزل، چھوٹی چھوٹی اتنی ساری مد اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ جس کے اندر بے پناہ خرچے ہوتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی صلاحیت و رجحان کے مطابق اپنا کوئی ہدف جو ہے وہ ہدف زندگی قرار دے سکتا ہے، اس میں ترقی کا سوچ سکتا ہے، اس پر ورک کر سکتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہدف زندگی قرار دے دیا اس نے، اب اس میں رجحان اس کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، ارادہ اس کا ٹوٹے گا نہیں. تو دلچسپی اور رجحان نہیں ہوگا کسی بھی چیز میں تو ہدف زندگی بھی قرار نہیں پائے گا اور کبھی استقامت نہیں آ پائے گی کسی بھی ارادے کے اندر. تو ایک پہلی چیز ہو گئی کہ اپنے ذوق کے مطابق آپ کوئی ایک ہدف زندگی کا تعین تو کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آئندہ. اچھا ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو، متعدد بھی ہدف اپنے انسان بنا سکتا ہے کہ میں یہ بھی کروں گی، یہ بھی کروں گی، یہ بھی کروں گی، لیکن بہت زیادہ آئیڈیلسٹک اپروچ نہیں. جو اپنے خاص ذوق ہے اس کے مطابق ہر آدمی علم کا کام نہیں کر سکتا، وہ سوشل ورک کر سکتا ہے. ہر آدمی سوشل ورک نہیں کر سکتا، کوئی گھر میں بیٹھنے والا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، وہ اپنے مطابق دیکھے. میں نے کتنے ایسے رشتہ داروں کے اندر افراد جو ہیں وہ دیکھے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی گھر میں تقریب ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، دیکھ پر بیٹھنے والا کچھ افراد مستقل طور پر ہوتے ہیں جنہوں نے اس کام کو پکڑا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی آسان کام نہیں، لیکن کیا انہوں نے بہرحال اپنا ان کا ایک ذوق ہے، اس کے مطابق اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کو خود سے اس ذمہ داری کو لے لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے انسان اپنے کوئی سا بھی ایک مقصد زندگی، یہ تو خیر مقصد زندگی نہیں ہے دیکھ پہ بیٹھنا، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس سے بڑا آپ کہیں گے یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ ہم بھی یہ قرار دے دیتے ہیں. تو ایک تو ہے کہ ہدف زندگی کا تعین پہلی چیز ہے. جب یہ آپ کر لیں گے آپ دیکھیں گے پھر استقامت آئے گی آپ میں. ورنہ بے مقصد اور کسی سے پوچھا جائے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو ہکا بکا رہ جائیں کہ ہمارے دماغ میں تو ہے ہی نہیں کہ کیا ہے، بس ہم ویسے گزر رہے ہیں، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، بس اس کے اندر لگے رہیں گے یہاں تک کہ پھر قبرستان پہنچ جائیں گے. یعنی کوئی ہدف زندگی اس نے، تو کافر منافق سب اسی طرح سے زندگی گزارے، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد دوسری چیز یہی، جب آپ ہدف زندگی کا تعین کر لیں پھر یعنی استقامت کے لیے، پھر آپ اس ہدف کے لیے اس کے فضائل اور فوائد کی معرفت حاصل کریں. جتنی آپ اپنے ہدف کے فضائل کی معرفت حاصل کریں گے، جتنی اس کے فوائد آپ کو پتا ہوں گے، اسی قدر آپ کے اندر موٹیویشن آئے گا اور اسی قدر استقامت آئے گی، اسی قدر مضبوطی آئے گی، ارادہ اسی قدر قوی ہوگا. مثلا کسی کو سوشل ورک کرنا، لوگوں کی جو ہے مومنین کی امداد کرنا، اس کے جب وہ احادیث آپ مطالعہ کریں گی، اس میں مجتہدین کے فتاوی آپ دیکھیں گی. باقاعدہ کسی نوجوان نے آیت اللہ سیستانی سے نصیحت کی بات پوچھی تھی. باقاعدہ انہوں نے فتوے میں اس کو کہا تھا ایک تو تم گناہ کوئی نہ کرو اور دوسرا مومنین کی امداد سے اپنے ہاتھ کو کبھی نہ ہٹانا. یعنی ایک لائن کے اندر ان دو برابر کے وزن کی ایک لحاظ سے چیزیں انہوں نے لکھی. تو اچھا اب یہ جتنی ان چیزوں کی معرفت حاصل اسے پتا چلے گا کہ جناب یہ سوشل ورک کرنے کا، لوگوں کی امداد کرنے کا کتنا زیادہ فائدہ ہے، اس کا کتنا زیادہ اس کا ثواب ہے. تو جتنا اس کی علم حاصل ہوتا جائے گا، اس مطابق کتابیں پڑھے، احادیث کا مطالعہ کرے، قرآنی آیات پڑھے، علماء کے فتاوے دیکھے، علماء کے حالات اور صاحبان ایمان، اور اس میں جتنی اس کی علم بڑھتا جائے گا، اس اپنے ہدف کے فضائل کا
اتنی ہی زیادہ اس کے اندر موٹیویشن آئے گی, اتنا ہی ارادہ قوی ہوگا, پھر یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. مثلا کوئی پوچھے بھائی آپ سوشل ورک کیوں کر رہے ہیں, سر کیا ثواب ہے, تو پتہ چلو ہکا بکا کھڑا ہوا ہے, بس کہہ رہا ہے کہ ہاں بہت اچھا کام ہے. نہیں, اس کو فائدہ پتا ہونا چاہیے کیا ہے, کیا بتایا گیا احادیث کے اندر, کیا ثواب ملے گا تمہیں, تمہارا کیا درجہ ہوگا آخرت کے اندر, پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر ایک مضبوطی آئے گی. مثلا کوئی شخص اگر کہے کہ جناب علم دین مجھے حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, تو اس کے مقابلے میں دیکھو اگرچہ مال و دولت اتنی کم, تو اس کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہو سکتا ہے حاصل نہ کر سکو جس طرح لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ کر حاصل کرتے ہیں. لیکن کیا ہے, جب وہ علم کی باقاعدہ معرفت حاصل کر لے گا کہ اتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں, آخرت میں نامہ اعمال کا پلہ کس قدر میرا بھاری ہو جائے گا, میں آخرت میں کتنا زیادہ اس سے یعنی نجات اخروی کو حاصل کروں گا, جنت کا حصول میرے لیے کتنا آسان ہو جائے گا, مکمل اس کی معرفت حاصل کرتا جائے گا, تو کیا ہوگا, اب اس کا اتنا ہی موٹیویشن بڑھے گا. پھر وہ خاطر میں نہیں لے گا دنیا کچھ کم بھی حاصل ہو جائے تو کوئی بات نہیں, میں گزارا کر لوں گا. لیکن کیا ہے, اس کا اتنا ہی زیادہ موٹیویشن اس میں پیدا ہوگی. اب کوئی شخص مثلا نماز شب کے لیے اگر بیدار رہ کے رات کو اٹھ کے اس وقت تک نماز شب نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہ نماز شب کے فضائل کی معرفت حاصل نہیں کر لے گا, احادیث کا مطالعہ کرے, دیکھے کیا بتایا گیا ہے, کیا مقامات بتائے گئے, پھر اسے احساس ہوگا کہ واقعی نماز شب پڑھنی چاہیے. اور کیونکہ دماغی طور پر اتنا ہی قائل ہو جائے گا, اب اس کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا. یعنی ہدف کے فضائل کی معرفت. اسی طرح سے مثلا قرآن ہے, قرآن کی تعلیم دینا, قرآن کا علم حاصل کرنا, اس کو اگر ہدف زندگی قرار دے رہا ہے, اگر وہ اس کی فضائل کی معرفت حاصل کرے, پوری کتابیں اس میں موجود ہیں, اپنے ذوق کے مطابق قرآن میں کسی کی دلچسپی زیادہ ہے تو اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے, لگ جائے. چھوٹے سے چھوٹے ٹارگٹ کو, بظاہر اس کے اندر بہت زیادہ, بچوں کے سلسلے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ وہ حاصل نہیں ہوتا ایک لحاظ سے اس کو دنیاوی شہرت, اور یہ یعنی بس سمجھیں کہ شہرت اگر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آسمانوں میں ہو رہی ہوتی, لوگوں میں تو اتنی چل نہیں ہوتی, تو اس کا لحاظ سے دنیا کے میں اتنا زیادہ کام اس کا سامنے نہیں آتا. وہ جو علامہ ذیشان ادب جوادی کہتے تھے نا کہ ایک عالم دین ہے, وہ بیچارہ اپنی اچیومنٹ دنیا کے سامنے کیا بتائے. مثلا وہ کہے میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, لوگ کہتے کوئی بات نہیں, کتابیں کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ کہے میں نے جناب اتنے لوگوں کے وضو صحیح کرائے ہیں, اتنے لوگوں کی نمازیں صحیح کرائی, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ تو کوئی خاص اچیومنٹ ان کو نہیں نظر آتی. یعنی وہ کیا چیزیں لوگوں کے سامنے اپنی پیش کرے. تو بہرحال اس میں تو بڑے لوگوں میں کام کرنے میں پھر بھی کچھ شہرت, ہاتھ چومنے والے اور بہت سارے اس طرح کے افراد عقیدت مند پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن بچوں کے لیے والی خدمت انجام دینا, اس میں کوئی انسان کو بظاہر کوئی دنیاوی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو بس ملائے اعلیٰ میں جو اس کی قدر و قیمت ہو رہی ہوتی ہے وہ بہرحال ایک الگ ہے. تو اتنی ہی اس کے اندر استقامت پیدا ہوگی جب وہ واقعتاً قرآن کی تعلیم دینے کا, قرآن کا علم حاصل کرنے کی معرفت حاصل کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی فقہ کی معرفت ہے حاصل کرنا چاہے کہ جناب توضیح المسائل جو ہے میں خوب سے اس کا علم حاصل کروں گا, فقہ کا علم حاصل کروں گا, لوگوں کو صحیح طور پر فقہی احکام باقاعدہ طور پر صحیح طور پر بتانے, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں کہ کم معلومات ہوتی ہیں اور وہ بعض اوقات نقصان زیادہ پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں کچھ مہارت حاصل کرنے کے بعد ایک ہدف زندگی کا تعین کرے, اور بے تحاشا فوائد ان تمام علوم کے ہیں. اسی طریقے سے کوئی عقائد کے اندر کوئی دلچسپی رکھتا ہے تو عقائد کا علم, کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ علماء باقاعدہ عقائد کے جو ہے وہ دروس دیتے ہیں. انحرافات دینی کے خلاف جہاد, آیت اللہ شیخ محمد سند ہیں جن کی یہ تصویر سامنے ہے, ان کے بہت سارے درس وہاں پر عراق وغیرہ کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو انحرافات دینی کے خلاف باقاعدہ ایک جہاد جو ہے انسان درس عقائد کے سلسلے میں جو ہے وہ کرے. تاریخ کے اعتبار سے ہے, مناظرے کے اعتبار سے ہے, شیعت کے دفاع کے اعتبار سے ہے. کتنے یہاں ایسے کچھ ہمارے علماء ہیں کہ جو کہ وہاں گئے تھے باقاعدہ, جو ان کے ساتھی علماء ہیں, اب تو خیر وہ میں ابھی فی الحال ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن یہ کہ اس زمانے میں اپنے اساتذہ سے وہ قوم میں کہتے تھے کہ بھائی میں بہت ساری چیزیں, اصول فقہ اور فلاں کتابیں اور یہ, مجھے اس فیلڈ میں جانا ہی نہیں, مجھے شیعت کا دفاع کے حوالے سے صرف مناظرے کی جو ہے تعلیم کو زیادہ حاصل کرنا ہے. تو یہاں تک کہ وہ یعنی پرٹیکولر ٹارگٹ بنا کے گئے, اور اس وقت مناظرے کے اعتبار سے, شیعت کے دفاع کے اعتبار سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ان کا ایک نام ہے. تو انہوں نے ہدف زندگی کا ایک تعین کیا, اس کی معرفت حاصل کی کہ شیعت کا میں دفاع کروں گا تو اس سے مجھے
کیا کیا اس کے فضائل ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. اسی طرح سے مثلا لوگوں کو کوئی اگر ہدف زندگی فقط اس کو بھی یقین کیجئے بنا لے کوئی کہ میں لوگوں کا وضو صحیح کرواؤں گا. بڑے بڑے علماء نے ایران کے اندر یہ والا طریقہ کار کیا ہے کہ جاتے تھے ایک علاقے کے اندر، پورے گاؤں کا وضو صحیح کرواتے تھے، پورے گاؤں کی نمازیں صحیح کراتے تھے، اور 1 مہینے کے بعد اس کے بعد پھر دوسرے گاؤں چلے جاتے تھے. یہ کچھ ایسے تھے کہ جو درجہ اجتہاد کے تقریباً قریب پہنچے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اس کام کو پکڑا. کوئی مذاق اور چیز نہیں کہ ہم کہیں گے کوئی بات وضو ٹھیک کرانا کون سا ایسی، کتنا ایک ساری زندگی جتنی نمازیں شخص پڑھے گا اس سب کا ثواب صحیح وضو کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں جائے گا. اسی طرح سے لوگوں کی نمازیں کوئی صحیح کروا دے، لوگوں کی قرات نماز صحیح کرا دے. کتنی خواتین ایسی ہیں، ہر سال میں تقریباً بات کہتا ہوں کہ کچھ ہیں وہ اس میں مہارت حاصل کر لیں، ہدف زندگی بنا لیں کہ میں خواتین کی جو مخصوص مسائل ہیں ان میں مہارت حاصل کروں. خواتین مردوں سے رابطہ نہیں کرتی ہیں اور علماء ایک جھجک محسوس کرتی ہیں، اور علماء بھی اس اعتبار سے کیونکہ اتنا زیادہ ان کا اس میں وہ نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ خواتین رجوع بھی نہیں کرتی تو انہیں بھی زیادہ اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہوتی زیادہ تر کو. تو یہ مسئلے ایسے ہیں کہ ان کے نماز، روزے، حج، یعنی ہر چیز کے اندر بے پناہ مسائل کا شکار ہوتی. تو آپ ہی میں سے کچھ اتنی مہارت حاصل کر لیں، کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے. چند مہینے کے اندر مہارت حاصل ہو سکتی ہے، 6 مہینے میں مہارت حاصل ہو سکتی ہے، 1 سال میں مہارت حاصل ہو سکتی ہے. باقاعدہ اس کو اپنا وہ ہدف زندگی بنا لیں کہ میں یہ کام سیکھوں گی، اور اس کے بعد مختلف مدارس میں باقاعدہ آپ کو کنسلٹنٹ کے طور پر بلایا جائے گا کہ آئیے آپ آ کے یہاں پر وہ فلاں خواہر جو ہیں وہ ان احکام کی بڑی ماہر، پورے کراچی، پاکستان، اوورسیز بلکہ آپ کے پاس فون کال آئیں گی اتنے زیادہ اس کے اندر. یہ فیلڈ بالکل خالی پڑی ہوئی، بالکل خالی ہے. یعنی اگر کوئی مدرسے سے بھی رابطہ کرتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کس کا نام بتائیں، کس سے رجوع کریں، کہاں جائے وہ. تو اس میں ایک گروپ بنا لیں کچھ خواتین کا جو اپنا ہدف زندگی اسی کو قرار دے دیں. کچھ ایسی خواتین ہو جائیں کہ جو خانگی جو معاملات ہیں وہ اس کو ہدف زندگی بنا لیں. مثلا پرابلمس لوگ لے کر آتے ہیں، پتہ چلا جب وہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ان سے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ جناب خاتون کے اندر ہی کوئی ایسا فالٹ تھا، اس کو نشاندہی کی جاتی کہ آپ کے طریقہ کار کے اندر دیکھیے غلطی ہے جس سے گھر میں آپ کے معاملات صحیح نہیں چل رہے. خانگی امور اس کے اندر کوئی مہارت حاصل کر لے. یا مثلا تربیت اولاد کے سلسلے میں مہارت حاصل کوئی کر لے کہ جناب باقاعدہ اس کا سیمینارز کا انعقاد کرے یا چھوٹے چھوٹے درسوں کا انعقاد کرے. کسی علاقے کے اندر 3 روزہ 5 روزہ درسوں کا انعقاد کے علاقے کی عورتیں مثلا جمع ہو جائیں، ان کو بتائے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں، ساری زندگی بھی اس میں اگر کوئی لگا دے. میراث کے مسئلے ایسے ہیں، چلیں خواتین اس لحاظ سے اس میں نہیں، لیکن کچھ مردوں کو اس میں آگے آنا چاہیے. کتنے ہیں لوگ پریشان گھومتے ہیں، صحیح ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ معاشرے کے اندر بااثر افراد ہیں، وہ لوگوں کی سلو صفائی کروا سکتے ہیں. میجر صاحب ہیں، کرنل صاحب ہیں، فلاں ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کی باتوں میں ایک اثر بھی ہوتا ہے. لوگ ان کے پاس جائیں کہ یہ جو فیصلہ کریں گے، چلے ہم ایک جس طرح ایک پنچایت کمیٹی، یہاں تو نیگیٹو ٹائپ کے کچھ پنچایت کمیٹیوں کے فیصلے ایسے آگے کہ لوگ اس کے اندر اس میں طرف جاتے ہی نہیں. لیکن سلو صفائی کے اعتبار سے ذرا ان کا ایک پریشر ہوتا ہے، لوگ ان کی ذرا بات سنتے ہیں. تو بااثر افراد جو ہیں وہ اپنے دھندوں کے اندر لگے ہوئے، انہیں معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں ان کیونکہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات سب صحیح چل رہے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس ہے، اچھی بھلی زندگی گزر رہی، کون دوسروں کے جھگڑوں کے اندر جو ہے ٹانگیں اڑائے بلا وجہ. تو ان کو احساس ہی نہیں کہ صلح اور صفائی کروانا اس میں کتنا اجر و ثواب ہے، باقاعدہ لوگوں کے جھگڑوں کو دور کرنا صاحبان ایمان کے. تو یہ بااثر قسم کے افراد بنسبت ان کے جو معاشرے کے اندر مومن ہیں، اچھے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اس لحاظ سے معاشرے کے اندر کوئی اثر نہیں ہے ان کا، تو ان کی کوئی بات سنتا بھی نہیں. لیکن یہ جو افراد ہیں ان کا معاشرے کے اندر ایک اثر ہوتا ہے. جب بھی استاد محسن قراتی فرماتے ہیں نا کہ اگر نماز جماعت کی پہلی صفوں کے اندر بہت پڑھے لکھے افراد، پروفیسر حضرات اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ افراد، بزنس مین، یہ لوگ اگر پہلی صف کے اندر آنے لگے تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں. یعنی لوگ ان کو دیکھ کے بھی ہوتے ہیں اچھا فلاں صاحب ایک یہاں پر تھے، ایک بڑے عہدیدار تھے، کراچی کی مختلف مساجد نماز جماعت کے پابند تھے. تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا، سینکڑوں لوگ اپنی درخواستیں لے کر اور نماز جماعت میں شریک ہونے وہاں پر ان مساجد کے اندر پہنچ جاتے تھے.
تو بہرحال اس طرح سے بھی ہے. اسی طرح سے کتنے ایسے افراد ہیں جو کہ نا لوگوں کو کاروبار کروا سکتے ہیں, ملازمتیں دلوا سکتے ہیں. کتنا بڑا پرابلم ہے آج کل. ہدف زندگی اس کو قرار دے دیا جائے کہ لوگ ساری زندگی کے اس کے لیے بجائے اس کے کہ کہا جاتا ہے نا کسی کو پوری زندگی مچھلی کھلانے سے بہتر ہے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دی جائے تاکہ وہ خود سے اپنا کام کرتا رہے. تو امپلائمنٹ جو ہے لوگوں کو ملازمتیں مہیا کرنا, لوگوں کو کاروبار کی گائیڈنس مہیا کرنا. لوگ کتنے غلط کاروباروں میں پیسے پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں کو دے دیتے ہیں, ان کے پیسے وہاں پر پھنس جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ افراد ہدف زندگی کے قریب لوگوں, کوئی ایک خاندان, 5 خاندان, 10 خاندانوں کی سالانہ کفالت کا کام پکڑ لے. اسے پتا ہے کہ میرے اپنے جاننے والوں میں فلاں افراد ہیں, ان سے میں ڈونیشن کلیکٹ کر کے اتنے 5 خاندانوں کی کفالت میں سالانہ اپنے ذمے لے لیتا ہوں. ہدف زندگی بنائے, کچھ تو کرے معاشرے کے اندر جو بھی, یعنی یہ میں مختلف آپ کو چیزیں بتاتا جا رہا ہوں, ان کی احکام کی وہ معرفت حاصل کرے گا. اچھا, کسی کو اگر مثلا مالی استحکام حاصل ہے تو وہ پیسوں کو اپنا قائم مقام بنا سکتا ہے. بہت سی چیزیں, ٹھیک ہے میں علم اتنا حاصل نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میرے پاس مثلا پیسہ ہے تو وہ بہت سارے اہداف میں اس کو کام میں لا سکتا ہے. مثلا مسجدیں بنا رہا ہے ان پیسوں سے, مدارس بنا رہا ہے, امام بارگاہیں بنا رہا ہے, یتیم خانے کے اندر حصہ لے رہا ہے, کسی بھی جگہ اس طرح کی چیزیں ہیں. بہت سارے ہدف ہیں کہ جس کے اندر وہ ڈال سکتا ہے اپنے آپ کو. کیونکہ دیکھیں یہ جو پیسے والے افراد ہیں, دیکھیں جب ان کو یہ بات بتائی جائے کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے, جب قبر میں انسان واقعتاً جاتا ہے بس سب کی شکلیں ایسی ہو جاتی, مرد ہو, عورت ہو, کالا ہو, گورا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, فقیر ہو, غنی ہو, سب کے سب کی شکلیں یہ ہوں گی. تو یہاں فقط چند روزہ زندگی کے لیے اپنے مال کے اوپر اترانا اور سب کچھ کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. حقیقتاً اس مال کو اپنا قائم مقام بنائے آخرت کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ حقیقتاً ان کو سوچنا چاہیے. اور مدارس کے حوالے سے ہے, کوئی چھوٹے چھوٹے مدرسے چاہیں تو آپ کھول لیں, کوئی ورک شاپس اگر کوئی خواتین کر سکیں یہاں پر, بلکہ کچھ یعنی جو متومل پیسوں کے اعتبار سے جو غنی قسم کی خواتین ہیں انہوں نے بھی حد تک یہ والا کام پکڑا ہوا ہے. لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہے کہ مثلا یہاں سے اندرون سندھ باقاعدہ ٹیچرز کی ایک وین اور بس بھر کے جو ہے وہ جاتی ہے اندرون سندھ ہفتے میں 1 دن, اور وہاں انہوں نے پہلے سے ارینج کیا ہو, جا کے وہاں کے تعلیم دیتی ہیں, یعنی اساتذہ کی باقاعدہ ٹیم لے کر جاتی ہیں, اور وہاں دوسرے یعنی سوچیں گاؤں دیہات کے اندر وہاں پہ عورتوں کی تمام چیزیں, وضو, نماز, یہ وہ ساری چیزیں ٹھیک کروا کے پھر وہ بس ان کو واپس لے کر آتی. انہوں نے پکڑ لیا ایک ہدف زندگی, پتہ بھی نہیں ہے لوگوں کو, بس اللہ اور ان کے درمیان معاملہ ہے اور چل رہا ہے مسئلہ, معاملہ چل رہا ہے سارا. تو اس طرح سے کوئی بھی شے نہیں ہے. اس کو یہ کب ہوگا جب نہ اتنی جو بھی ہدف انہوں نے مقرر کیا ہے اس کے لیے اتنی معلومات انہوں نے حاصل کر لی ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کام کے پیچھے لگ گئے. بس ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا, اب اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا. اسی کو استقامت کہتے ہیں. اور یہ استقامت کیسے آئی؟ ان کو فضائل کی معرفت سے آئی. ان کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. مریض کو اگر آپ بلڈ پریشر والے مریض کو کہیں کہ بھائی ساری زندگی گولی کھانی, اب کیسے گولی کھائے گا؟ اسے پورا بتایا جائے دیکھو گولی نہیں کھاؤ گے تو جو ہائپر ٹینشن جو سائلنٹ کلر کہلایا جاتا ہے, خاموشی سے اندر کام خراب کر دیتا ہے, تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارا کنٹرول رہے گا, زندگی طویل ہوگی فلاں, تو اب وہ ساری زندگی کھاتا رہے گا. اور بنسبت اس کے کہ جن کو اس کی پتہ نہیں ہوتا کہ دوا کیا کرے گی یا اس کی بیماری کے نقصانات کیا ہیں, اکثر و بیشتر پھر جب وہ پہنچتے ہیں اسپتالوں میں تو وہ پھر علاج بھی اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کو اس کی معرفت ہی نہیں تھی کہ اس گولی کھانے کا فائدہ کیا ہے. اچھا پھر یہ کیا ہوا؟ پہلے تو ہدف زندگی کا تعین کریں, اس سے استقامت آئے گی. پھر ہدف کے فضائل کی معرفت ہونی چاہیے, اس سے استحکام آئے گا ارادے کے اندر. پھر تیسری چیز یہ ہے ہدف و مقصد کا جنون. دیکھیے ایک اسکواش کے کھلاڑی جو ہے پاکستان کے اندر تھے. اب کیا تھا ان کو, آپ کو پتا ہے کہ اس کھیل کے اندر وہ دیوار کے اوپر ایک بال مارتے رہنا ہے. اچھا جو ظاہر ہے اس میں بعض اوقات وہ کوئی دوسرا کھیلنے والا ساتھ میں نہیں ہوتا, تو ان کے متعلق میں نے پڑھا تھا ورلڈ چیمپئن تھے کہ وہ روزانہ 8 گھنٹے دیوار کے اوپر بال مارتے رہتے تھے. اب بتائیں, لیکن کیا ہے کہ بہرحال انہوں نے ایک ہدف زندگی جو بھی انہوں نے بنایا یہاں تک کہ اس مقصد کو اچیو کیا اور ایک دنیا کے اندر ایک چیمپئن ہو گئے اس میں. وہ
ایک ہاکی کے کھلاڑی کے متعلق کسی نے بتایا کہ جو بہت ہی اس وقت پاکستان کے جو ایک لحاظ سے نمبر 1 ہاکی پلیئر ان کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے وہ لوگ بتاتے ہیں گراؤنڈ میں جس وقت سارے لڑکے آتے تھے، یہ 2 گھنٹہ پہلے اکیلا شخص آ جاتا اور اکیلا ہاکی کھیلتا رہتا تھا. یعنی میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہدف و مقصد کا جب تک جنون پیدا نہیں ہوگا نا، جب تک کوئی بڑا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. علامہ امینی دینی اعتبار سے دیکھیں، صاحب الغدیر جنہوں نے کتاب لکھی، اور کتنے ہی سال انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں انڈیا کی جو لائبریریاں ہیں وہاں کا سفر کیا تھا. صبح کو جاتے تھے تو پورا وقت اس لوگوں نے جب یہ وہاں سے واپس آئے انڈیا سے تو پوچھا کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا، تو کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں انڈیا کا موسم کیسا تھا، میں تو صبح سویرے نکل جاتا تھا، منہ اندھیرے اور رات گئے وہاں سے واپس آتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک ایسی کتاب لکھی کہ آج تک عالم اسلام میں الغدیر جیسی کتاب کوئی اس موضوع پہ لکھی نہیں گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسے کہتے ہیں ہدف کا مقصد اور جنون، یہ استحکام پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر خیر یہ انڈیا میں اس زمانے میں بھی ان کی اتنی معرفت تھی کہ انڈیا میں لوگ باقاعدہ ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے تھے. یہاں تو اتنے عرصے بعد جب الکتاب الغدیر آئی ہے تو اس کے بعد کہیں جا کے ان کی کچھ معرفت ہوئی، لیکن جب تک وہ وہاں پر رہے تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بڑا مقصد جب ہوتا ہے تو اس طرح کا استقامت چاہیے ہوتی. علامہ محمد حسین طباطبائی 5 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 9 سال کی عمر میں جب یہ تھے تو ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا یہ 2 بھائی تھے. دوسرے بھائی آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، یہ لوگ تبریز میں تھے اور زرعی زمینیں وغیرہ کچھ ان کی تھیں. ان کو چھوڑ کر یہ دونوں بھائی جو ہیں علم دین حاصل کرنے نجف کی طرف چلے گئے. اچھا لیکن تنگ دستی کا ایک دور تھا اور خاندان بھی تھا جن کو پالنا تھا اس لحاظ سے، تو بہت مجبوری کی حالت میں نجف سے یہ دونوں بھائی واپس ایران آ گئے اور واپس ایران آ کر 10 سال تک کھیتی باڑی کرتے رہے. لیکن کیا تھا کہ وہ ہدف کا جو مقصد اور جنون تھا وہ ان کو چین نہیں لینے دے رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں بھائی دوبارہ چھوڑ کر اور نجف چلے گئے اور اس کے بعد ان کتنے بڑے فلسفی اور کتنے بڑے عالم بن کر وہاں سے واپس آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے دیگر کاموں کے ساتھ تفسیر المیزان لکھی جو اس وقت عالم اسلام کی نمبر 1 تفسیر کہی جاتی، اور ان کے بھائی حسن الہی طباطبائی یہ بھی بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ان کو بہت سے علماء آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے بھی بڑا فلسفی قرار دیتے ہیں حسن الہی کو. تو ہدف کا مقصد اور جنون، اور پھر دوبارہ ان کا تذکرہ میں لے کر آؤں گا آغا اصغر کا، مرحوم کا. یعنی انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جب سے میں نے اس کام کو ایک مشن کے طور پر اس کو اکثر و بیشتر وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگتے تھے. کہتے تھے کہ میرے اپنے رشتہ دار مجھ سے کترانے لگے، مجھے مردے والا، کفن والا اور اس طرح کا جو ہے نا جو القابات سے نوازتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کی شادیاں کے اندر پرابلم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ رشتوں دینے سے کترانے لگے تھے کہ جیسے کوئی بہت معاذ کوئی منحوس قسم کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے بہرحال ایک اس کو مقصد زندگی تھا، اس کو اپنا مشن بنایا اور یہاں تک کہ اسی آخری وقت تک اس کے اندر کام کرتے رہے اور اسی میں انتقال کیا. اچھا کتنا ہی دل چاہتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب قبرستانوں کے اندر جاتا ہے، کوئی باقاعدہ اس کو بھی کوئی کسی طور پر کوئی اگر مومن اس کام کو پکڑے، کتنے افراد کو ہم دیکھتے ہیں جو اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں وہاں سائن بورڈ، مردوں کو کرنے والی چیزیں وہاں لکھ کے لگائی جائیں، مردوں کو کن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے، ان کے قضا واجبات کے متعلق کیا کچھ وہاں پر ایسے چیزیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے اعتبار سے قبرستانوں کے اندر ہوں. کوئی یہ والا کام پکڑ لے. قبرستانوں میں باقاعدہ قبر کے اوپر جا کر کوئی چاہیں تو اپنا روزگار بھی یہ بنا لیں، بہت اچھا روزگار ان کا چلے گا. قبرستانوں میں باقاعدہ گروپ بنا لیں، یعنی بہت سارے اس طرح کے ہیں افراد ہیں، غریب ہیں، جو کہ جا کر جو ہے نا قبروں کے اوپر تلاوت کر سکتے ہیں اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں. لوگ آج کل اپنے مرحومین کی قبروں پہ
نئے تازہ معاملہ ہوتا ہے تو ذرا جلدی جاتے ہیں, اس کے بعد تو پھر سال ہا سال نہیں جانا ہوتا ہے. تو کم سے کم اس طرح کا کوئی ایک سسٹم جو ہے وہ بن جائے کچھ تو, یعنی بات آگے بڑھے. کچھ اگر چاہیں تو ایسا کہ ایصال ثواب کی مجالس کی اسپیشلسٹ بن جائیں آپ, ہدف زندگی یہ بنا لیں, کچھ اور نہیں 25-30 مجلسیں ایسی تیار کر لیں بہترین ایصال ثواب کی, جھنجھوڑ دینے والی. یقین کیجئے اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے, چاہے آپ اور کسی چیز کے اندر اتنی مہارت حاصل نہ کریں. ایک عالم تھے, انہوں نے باقاعدہ ثمرات الحیات کے نام سے 2 والیوم کے اندر ان کی کتاب بھی, انہوں نے 200 مجلسیں تیار کی دی اور ان کو کہا کہ یہ میری ساری زندگی کا ہدف. بڑے عالم تھے, کہا انہوں نے 200 مجلسیں تیار کر لی اور اس کو کتابی صورت میں شائع بھی کروایا, اردو میں بھی موجود ہے, ثمرات الحیات کے نام سے آپ لے سکتی, بنائی مجلسیں. تو 200 مجالس انہوں نے ہدف بنایا اور کہا کہ میں یہ مجلسیں جا کر پڑھتا ہوں, اس کے اندر بہترین مجالس پریپئر کی انہوں نے. اسی طرح سے آپ ایصال ثواب کی مجلسیں 20-25-30 مجلسیں آپ رفتہ کر کے تیار کر لیں. ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ الگ الگ آڈینس ہوتی ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو, لیکن بہترین ایسی اول اس کی جملوں سے لے کر آخر تک ایسی پورا اثر اور بہترین بنانے کے لوگ جھنجھوڑ, اس وقت دیکھیے دل نرم ہوتے ہیں, رشتہ دار بھی آتے ہیں, ایصال ثواب 100 40واں برسی وغیرہ کی جو مجلسیں ہوتی ہیں, اور ایسے رشتہ دار آ کر بیٹھتے ہیں ساری زندگی کبھی قابو نہیں آتے دین کے اعتبار سے, وہ اس میں رشتہ داری کے عنوان سے ان کو آنا پڑتا ہے مجبوراً, اور کوئی ذریعہ نہیں, حتیٰ کہ شاید وہ ایام اضحیٰ کی مجالس کے اندر بھی نہیں اگر آپ آتے تو کم سے کم اس میں تو ان کو شرما حضوری میں آنا پڑتا ہے, اور بہترین ان کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی دیکھتے ہیں ہم عام طور پر کہ اسی طرح کی جو پورے سال عمومی جو مجلسیں ہوتی ہیں بس وہی لوٹ پھیر کر کے بس زیادہ مرحوم کا 1-2 نام یا کوئی چیز اس میں ڈال کے وہی تقریباً مجلس پڑھ دی جاتی. ایصال ثواب کی الگ سے کوئی اسپیشلائزڈ اپنے زندگی کا مقصد بنا لے اور اس کو پڑھے تو بہترین اس کے لیے ہوگا. تو اسی طرح سے مثلا جو مدرسے کا بھی ہمارا ایک کفن بیگ ہے باقاعدہ, اس کے اندر بھی مثلا ایک مومن برادر مومن ہے, وہ عام طور پر ہر وقت اس میں کربلا سے کفن لانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اچھا جو لوگ عام طور پر کربلا وہاں جاتے ہیں وہ 1-8 کفن سے زیادہ کیا لا پائیں گے, ان کے پاس اپنا بھی سامان ہوتا ہے, دیگر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک کام پکڑا ہوا ہے مثلا ان مومن نے, وہ ہمیں 100 اور 150-200 کفن جو اس طرح سے لا کر مدرسے کو مہیا کرتے ہیں, اور بہرحال پروردگار عالم ان کو اس کا اجر دے گا. خود ایک بڑا کام ہے, ورنہ عام طور پر لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ کیا ہوتا ہے جب تبلیغات یا اس کا ثواب کو حاصل کرنے کا جنون ہوتا ہے نا, پھر یہ والے کام ہوتے ہیں, پھر وہ اس کو خاطر میں اپنا چاہے کم سامان آ جائے, یہ والی چیز جو ہے وہاں سے مہیا کر دی جائے. اب سوچیں کہ آپ جتنا یہ اس کا یعنی اس کی فضائل کی معرفت ان کو یقیناً معلوم ہوگی, اس کے ایک ہدف انہوں نے کس کو بنایا, ایک جنون اس کے اندر ہے. جیسے کہ خود میں نے پھر ان کی مثال دیتا ہوں اپنے استاد محترم کی, کہ 40 سے زیادہ جو ہے حج جو ہے وہ کر چکے ہیں, اور شاید ہی ان میں 1-8 سال کوئی صرف حج پہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ گئے ہوں, لیکن مسلسل اس طرح سے جا رہے ہیں. اور کتنے ہی ہمارے اپنے مدرسے کے کتنے اساتذہ ایسے ہیں کہ جو کہ انہی سے ہی ٹریننگ انہوں نے لی ہوئی, اور خود وہ لوگ بھی 25 تقریباً حج جو ہے وہ کاروان 25 سالوں سے تقریباً لے جا رہے ہیں اور یہ والی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو چراغ سے چراغ اس طرح سے پھر جلتا ہے. اچھا یہ ہو گئی تیسری چیز کہ ہدف کے فضائل کی معرفت ہوگی تو پھر آپ استقامت آپ کے اندر آئے گی, ایک جنون ہوگا تو پھر آپ ہدف کے لیے آگے بڑھیں گی, پھر چھوٹی موٹی چیزوں کو خاطر میں نہیں لائیں گی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ صاحبان استقامت جو ہے یا مضبوط ارادے کے حامل افراد کے حالات و واقعات کا علم حاصل کریں, ان کے احوال پڑھیں, آپ کتابیں واقعات جو آپ کو کتنی چیزیں ہم یہاں پر علماء کے حالات میں اور ان کے واقعات میں چیزیں بتاتے ہیں, باقاعدہ اسی جو بھی آپ کا ہدف ہے زندگی ان کے احوال کا مطالعہ اتنی زیادہ جتنا آپ ان کے حال سے آپ خود کو خود شرم آئے گی کہ یہ لوگ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم سے اتنے چھوٹے سے جو ہے ہم اس کام نہیں ہو پا رہے ہیں. لوگوں نے دین کے اوپر قربانیاں دے کے گھر باروں کو لٹا دیا, زمینوں میں ان کو گاڑا گیا ہے, لوہے کی کنگیوں سے گوشت ہڈیوں سے نوچا گیا ہے ان کا,
آروں سے چیرا جاتا تھا لوگوں کو، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو آگ کے اندر پھینکا جاتا تھا، دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا کر سینے کے اوپر کھڑا ہوا جاتا تھا۔ بلال حبشی کے متعلق آپ سنتی نہیں کہ دہتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر سینے پہ بھاری پتھر ان کے رکھے جاتے تھے۔ حضرت آسیہ جو کہ زن فرعون کہلاتی ہیں، ان کے متعلق کتنی انہوں نے استقامت دکھائی ہے کہ آخری جو شہادت کے وقت میں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس نے پھر بالآخر ان کے دونوں پاؤں میں رسیاں باندھ کے اونٹوں میں مختلف سمتوں میں چلا کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے جو ہے کر دیے تھے حضرت آسیہ کے، اور اس سے اس استقامت کا نتیجہ کیا ہوا کہ زن پھر جو اس دنیا میں دشمن خدا کی بیوی، پیغمبر خدا کی بیوی جنت میں آسیہ بننے جا رہی ہیں۔ یعنی پیغمبر کی جو جنت میں جو زوجہ بنیں گی اس میں حضرت خدیجہ طاہرہ کے بعد ایک نام ان کا بھی آتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ تو چلیں عام مظاہر جو ہمیں نظر آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے حضرت آیت اللہ باقر الصدر کی جو بہن تھی آمنہ بنت الہدا، ان کے متعلق بھی تقریباً شہادت کا ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدام نے دونوں ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے جیپوں میں باندھ کے مختلف سمتوں میں چلائی تھی۔ تو استقامت اسی طرح سے مثلا قاضی نور اللہ شستری جن کا، یعنی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ استقامت والوں کے واقعات کا مطالعہ کریں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ ہم سے تو اتنی قربانیوں کا تقاضا بھی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر بھی ہم سے نہ چھوٹے چھوٹے یعنی گناہ نہیں چھوٹ پاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے انسان کو شرمسار بھی ہونا چاہیے کہ کیا اس کا مقام اور مرتبہ۔ تو قاضی نور اللہ شستری جنہیں شہید ثالث کہا جاتا ہے، باقاعدہ ان کی گدی میں سوراخ کر کے زندہ حالت میں زبان کھینچی گئی تھی، اور اس کے بعد تیل کے دہکتے ہوئے الاؤ میں ان کو ڈالا گیا تھا، اور اس کے بعد جو بھی جسم کے بچے کچے جو ٹکڑے تھے اور اس کے بعد کوڑے کے اوپر پھینک دیے گئے تھے، یہاں تک کہ اس زمانے میں کئی مومنین کے خواب میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی تھی۔ اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کی لاش فلاں جگہ کے اوپر پڑی ہوئی، اسے اٹھاؤ، غسل کفن وغیرہ دے کے اس کو دفن کرو۔ تو بہرحال یہ استقامت سے دیکھیے سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے تھے کہ جن کو سولیاں دی جاتی تھیں ہاتھ پاؤں کے اندر، یعنی اس زمانے دیکھیے سولی دینے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو پھانسی دینے کا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پاؤں میں میخے ٹھونک کر بس لٹکا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسی میں سسک سسک کے مرتا تھا۔ رشید حجری یا رشید حجری، ان کے ہاتھ پاؤں سب کاٹ دیے گئے تھے، یعنی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں زندہ حالت میں، اور ان کی جو بیٹی تھی ان کے جسم کو اٹھا کر خیمے تک جو ہے وہ لے کر آئی تھی، اور اس میں بھی وہ زبان سے امیر المومنین کی مسلسل تعریفیں کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے سنا بھی نہیں ہوگا اپنے صحابی رسول حبیب بن زید مازنی انصاری، پیغمبر اسلام نے مسلمہ کذاب جس نے رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ان کے پاس، اس شخص کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر میری رسالت کا پیغام اس کو دو۔ تو جب یہ گئے تو مسلمہ نے کہا کہ میں بھی تمہیں اپنی رسالت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا میں بہرا ہوں، یعنی جو توریہ کیا، مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ تو مسلمہ نے جلادوں کو بلایا اور کہا کہ اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ کاٹتے جاؤ یہاں تک کہ میری رسالت کا اقرار کر لے۔ اور یہ صحابی رسول حبیب بن زید مازنی انصاری، ان کے جسم کے 360 ٹکڑے کیے گئے تھے، 360، لیکن پائے استقامت ذرا سا لغزش نہیں آئی۔ دیکھیں تو کہ لوگوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ مومن آل فرعون، قرآن نے جن کا تذکرہ کیا کہ ان کا جو انجام اتنا بخیر ہوا تھا کہ پروردگار نے جو ان کو عطا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے کتنا عظیم اجر عطا کیا۔ کیا تھا؟ کافر جو تھے ان کے پیٹ پر چڑھ کر اس قدر ان کو روندا تھا کہ ان کی آتیں باہر نکل آئی تھی، مومن آل فرعون۔ تو اسی طرح سے
عمار یاسر کی جو والدہ، جو اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ کہلاتی ہیں، سمیہ، آج بھی مسجد الحرام سے بہت قریب جو ایک مقبرۃ الشبیکہ یا مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے ایک ایریا ہے، یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پر کافر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور اسی کے اندر ہی، اسی مقبرۃ الشبیکہ جو کہلاتا ہے، اسی کے اندر ہی عمار یاسر کی والدہ کی قبر بھی ہے جن کا نام سمیہ تھا، اور ان کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ ان کے شوہر جو یاسر تھے، عمار تو بیٹے کا نام تھا، یاسر ان کے جو شوہر تھے، عمار یاسر کے جو والد یاسر، ان کو شکنجوں کے اندر جو ہے وہ کس کے ان جگہوں کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام وہاں سے گزرتے تھے اور یہ کہتے ہوئے جاتے تھے کہ صبر کرو، تمہارا انجام جنت ہے۔ تو یہ تمام افراد جو ہیں، ان کا اگر آپ واقعتاً دیکھیں کہ کتنا ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ باقاعدہ لوگ زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، آیت اللہ سیستانی سے بھی ملاقات کرتے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی کے پاس پاکستانی زائرین بھی گئے تھے جس زمانے میں بہت ٹارگٹ کلنگ وغیرہ چل رہی تھی، اور آیت اللہ سیستانی سے جا کر کہا تھا کہ آغا آپ کچھ بتائیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، مستقل بنیادوں پر اس طرح سے وہاں پر جو ہے چل رہا ہے ایسا۔ تو آیت اللہ سیستانی نے کہا تھا کہ پہلے تو افسوس کا اظہار کیا تھا، اور دوسرے ایک بات اور بھی کہی تھی، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کہا کہ بہت ہی جلد انشاءاللہ پاکستان کے حالات شیعوں کے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ آج میں ہمیں یاد آتی ہے چیز کہ میں نے اپنے کانوں سے ان کی بات سنی تھی، اور اس کے بعد واقعتاً اس وقت تقریباً دل اس کو نہیں مان رہا تھا کہ جس اعتبار سے مسلسل چیزیں چل رہی تھیں اور سالہ سال سے دیکھ رہے تھے کہ اس میں کوئی بہتری بھی آ سکتی۔ تو انہوں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ جتنے اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر پورے سال میں ہوتے ہیں، عراق میں فقط ایک دن کے اندر اتنے صاحبان ایمان مارے جاتے ہیں۔ اور تو بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور تقریباً تمام مراجع نے خاص طور پر اس مسئلے میں پاکستانی شیعوں کی جو استقامت کے اتنے سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اپنے لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال آج اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ حالات میں ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے کچھ ایسی اس کے اندر وہ چیز کی ہے کہ یہاں پر کچھ نسبتاً بہتری آ گئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، مختلف اس کے اندر استقامت الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ موجود ہے، ان کے حالات کا انسان مطالعہ کرے۔ اسی طرح سے مثلا علم کے اندر اگر آپ دیکھیں، اس کے اندر علماء کے حالات پڑھیں۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی وہ کہتے تھے گزشتہ ساری زندگی میری گزر گئی ہے علم دین اور تبلیغات میں چھٹی کے مفہوم سے ناآشنا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چھٹی کیا ہوتی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو چھٹی کا اسلام کے اندر بھی کوئی تصور تو نہیں، یعنی چھٹی کے کیا معنی، کیا کس چیز کی چھٹی؟ تو مثلا اگر کوئی شخص تبلیغات کر رہا ہے تو تبلیغات میں کوئی چھٹی؟ یہاں خدا کا شکر ہے ہمارے بھی ہم مدرسے کی جو اکثر کارکنان ہیں یا پورے ہفتے مصروفیت ان کے ایک دن بھی چھٹی کا نہیں، حتیٰ کہ آج آپ لوگ بھی ماشاءاللہ چھٹی کے دن آئے ہوئے ہیں یہاں پر اتوار کے روز، تو چھٹی آج بھی نہیں، کام ہے۔ تو بہرحال اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کو ان کے خود طالب علم کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جس دن اتنی شدید برف باری قوم کے اندر ہو رہی ہوتی تھی، ہم سوچتے تھے آغا آج تو درس دینے نہیں آئیں گے، اور ہم اکثر اپنے مدرسے میں یا اپنے کمروں میں گرم بستروں میں ہوتے تھے، لیکن سوچتے تھے کہیں آغا اگر آ گئے تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ ہم وہاں بہرحال کسی طور پہ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے آیت اللہ شیخ جواد تبریزی اسی برف کے اوپر چلتے ہوئے، ہاتھ میں وسائل الشیعہ کی کتاب لے کے، اس بڑھاپے کے حالت میں برف پہ چلتے ہوئے درس کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان کا مطالعہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنی استقامت دکھائی تو اس مقام کو حاصل کیا کہ آج ان کی تصویر آپ دیکھ رہی ہیں، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ورنہ کتنے لوگ ہیں جو نسین منسیہ بھلا بھی دیا لوگوں نے ان کو، اور ان کا کوئی کام لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے، نہ ان کی اس لحاظ سے کوئی خدمات ہیں۔ تو استقامت اختیار کرنے والی۔ اسی طرح سے مثلا آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری، کتنے رسالے جو کوئی بھی جتنے بھی مجتہدین لوگ بنتے ہیں، کوئی شیخ انصاری کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا۔ اتنی غربت کے عالم کے اندر انہوں نے دین کا کام کیا کہ پورے دن کے اندر فقط ایک ابلا ہوا انڈا ان کی خوراک ہوتی تھی، آدھا ابلا ہوا انڈا صبح کھاتے تھے اور آدھا رات کے وقت، اس سے زیادہ ان کی وہ نہیں تھی، اور ایک آنکھ
پوری ان کی ضائع ہو گئی تھی. اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, اور اسی ایک ضائع آنکھ اور ایک دوسری آنکھ کمزور تھی, اس میں چراغ کے تیل کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے, جو چاند کی روشنی میں رات کو پڑھتے تھے, اور جیسے جیسے چاند کا رخ بدلتا تھا, روشنی بڑھتی, ان جگہوں کے اوپر جا کر بیٹھ کر پھر پڑھائی کیا کرتے تھے, اسی ایک کمزور آنکھ سے. ایک آنکھ تو تقریباً پوری ضائع ہو چکی تھی. تو پھر دیکھیے کہ اتنا بڑا مقام, ان کے اخلاص, ان کی استقامت, کس طرح سے انہوں نے, ورنہ بھائی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے, آنکھ کو آرام دینا چاہیے, سونا چاہیے, اللہ بھی نہیں پکڑے گا, لوگوں میں سے بھی کسی کو, بلکہ لوگ اسی پہ مذمت کریں گے, جب آپ کی آنکھ خراب تھی تو آپ کو اتنا زیادہ چراغ کے مدھم لو کے اندر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. تو نتیجہ یہ کہ آج جتنے بھی مجتہدین بن رہے, شیخ انصاری کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا, ان سب کے ثواب میں بھی شیخ انصاری شریک ہو گئے. تو استقامت انسان دکھائے, بعض اوقات قوم کے طور پر بھی استقامت دکھانی ہوتی. کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی سے پہلے جو آغا سیستانی نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا, اور عراقیوں نے اس کے اندر جو استقامت دکھائی, خود ایران کی کتنی معاونت رہی وہاں پر, اور اس کے بعد خود امریکیوں نے یہ بات کہی تھی کہ 20 سے 30 سال میں داعش کو ختم کرنے میں لگیں گے. خیر وہ جعلی طور پر بات تھی, وہ تو بڑھائی انہوں نے ہی, لیکن بہرحال اپنے طور پر انہوں نے اس کا اظہار کر دیا تھا کہ ان کو ختم 20 سے 30 سال پہلے نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن 2 سال کے اندر اندر آیت اللہ سیستانی کے اس میں عراقیوں نے کس طرح سے باقاعدہ فتح حاصل کی, استقامت دکھا کر. اور خود رہبر معظم نے بھی جو ارشاد فرمایا کہ خود ایران کی بھی جو مسلسل کامیابیاں ہیں, ان میں جنگوں کے باوجود جتنی بھی ترقیاں ہیں, دینی ہو یا دنیاوی فیلڈ کے اندر ترقیاں, سب استقامت کی وجہ سے. یعنی مسلسل استقامت, کبھی کبھار قوموں کے اندر استقامت, افراد کے اندر استقامت ہوتی ہے تو پھر قوم کے اندر بھی استقامت آتی. تو یہ ہوا کہ ان کے احوال کا آپ مطالعہ کریں. حقیقتاً جو بھی آپ کا ٹارگٹ بنا ہے, آپ دیکھیں گے اس سے پہلے لوگوں نے اسی فیلڈ کے اندر کتنی استقامت کا مظاہرہ کیا اور کسی مقام کو حاصل کیا. ان کے احوال, قصے, یہ انسان کے اندر موٹیویشن پیدا کرتے ہیں, تاکہ پھر وہ اپنے اس ارادے کے اندر ڈٹ جائے, کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے, مشکلات کو بھی برداشت کرے, پریشرز کو برداشت کرے اور آگے بڑھتا جائے. اس کے بعد اگلی چیز ہے, اور وہ بہت اہم آ رہی ہیں, وہ ہے استقامت کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے. یعنی جس کے پاس استقامت کو عطا کرنے کے سارے خزانے ہیں, اسی سے مانگ لیجیے دعا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد علی جاویداں, ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ بہت تاکید کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں, ہم کیسے استقامت دکھائیں اس میں؟ کوشش کے باوجود بھی ہم جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ نہیں کر پاتے کہ ہم وضو کی اس لحاظ سے تجدید کر لیا کریں. تو انہوں نے جواب میں کہا تم اللہ سے استقامت کی دعا کرو, اس سے زیادہ طاقتور کس کی ذات ہے جو تمہیں استقامت عطا کرے؟ تم دعا تو کرو. یعنی ہمیں اپنی استقامت کو مضبوط ارادے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم سوچ رہے ہیں کوئی طریقہ ایسا ہمیں پتہ چل جائے, لیکن ہم اس سے غافل ہوتے ہیں کہ استقامت کو براہ راست اللہ سے مانگ لیا جائے. تو باقاعدہ پھر آپ دیکھیں گے کیسے معجزات ہوتے ہیں. اچھا, کچھ خاص دعائیں بھی ہیں. بہترین دعا جو ہے وہ دعائے غریق ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ وہ دعا ہے جو باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے رہبر انقلاب اسلامی کو باقاعدہ وصیت کی تھی کہ آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیے گا, اور رہبر معظم اس کو ابھی تک مسلسل پڑھتے ہیں. اور حقیقتاً یہ ہے کہ یہ دین پر استقامت کے, ثبت قلبی علی دینک, استقامت کو اختیار کرنے کے لیے اصلاً یہ دعا ہے, بہترین دعا ہے, دعائے غریق. تو اس کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے, کیونکہ قلوب جو ہیں یہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں, وہ اگر اس کے اندر استحکام عطا کر دے تو آپ کا ارادہ خود بہت قوی ہو جائے گا. اس دعا کو کوشش کریں کہ یہ والی دعا, دعائے قنوت کے اندر بھی آپ اپنے قنوت جو نماز میں پڑھتی ہیں اس کے اندر بھی اس دعا کو پڑھیں. آیت اللہ شیخ ابو الحسن ایازی, ان کی باقاعدہ ان کے حالات پر ایک کتاب ہے ایازی از ملکوت کے نام سے. اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے. آیت اللہ شیخ ابو الحسن ایازی وہ اپنے طالب علموں کو استقامت اختیار کرنے کے لیے اس دعا, یہ جو دعائے غریق ہے, اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کرتے تھے. وہ کہتے تھے علوم کے اندر اگر آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے, تبلیغات میں استقامت اختیار کرنی ہے, تو اس دعا کو کبھی بھی فراموش نہ کریں.
بہت زیادہ تاکید طالب علموں کے لیے کیا کرتے تھے دعائے غریق کی. اچھا دعا. اچھا پھر اس کے بعد ایک طریقہ اور ایسا ہے, ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ڈالنا. اصلاً علماء فرماتے ہیں کہ یہ استقامت ہی کے لیے, کہ خود پیغمبر فرماتے جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے, خدا فرماتا ہے میرے ملائکہ صبح تک اس کے سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں ثبت کی جائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا جب یہ یہاں عادی ہو جائے گا تو پل صراط پہ سے بھی جب بسم اللہ کہتے ہوئے گزرے گا تو اس کی برکت سے دوزخ کے شعلے بجھ جائیں گے. وہ کہے گی جزاک اللہ مومن, تیرے نور نے تو میرے شعلے ہی بجھا دیے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کام لازمی اپنے صحیح انجام تک پہنچے گا جس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے. یعنی جو بھی ہدف, ٹارگٹ, مقصد, ارادہ کسی بھی کام کا کریں اس میں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ آغاز کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے اس کے اندر وہ کبھی ارادے کے اندر کوئی کجی نہیں آئے گی, کوئی اس کے اندر خرابی واقع نہیں ہوگی. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, حتیٰ کہ بستر سے اٹھ رہے تھے, ابن عباس امیر المومنین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بستر سے ذرا سا اٹھے ہوئے لڑکھڑا کے گر پڑے. تو روایت کا مفہوم یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ابن عباس جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اس کا انجام ہوتا ہے, یعنی خرابی کی طرف جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جس وقت یعنی انسان بسم اللہ کہہ کر کسی کام کا آغاز کرے گا تو ہمیشہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اچھا کچھ خاص اذکار الہی ایسے بتائے گئے ہیں جو استقامت اور مضبوط ارادے کے لیے بہت خاص ہیں. آیت اللہ حق شناس, بڑے علماء اور رفع میں ان کا شمار ہوتا ہے. آیت اللہ حق شناس فرماتے تھے کہ شیطان 24 گھنٹے آپ کی طاق میں لگا ہوا ہے, جب بھی وہ آپ کو ذکر خدا سے غافل پاتا ہے اسی وقت حملہ آور ہوتا ہے. تو کوشش کرو کہ زیادہ تر اوقات میں ذکر الہی کو زبان پہ جاری رکھو, شیطان کو موقع نہیں مل سکے گا. پھر دیکھیے شیطان یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ اصلاً دیکھا جائے تو یہ ارادوں میں استقامت کا آنا نہ آنا, ارادوں کا جو ہے وہ مضبوط نہ ہونا, اس میں جو ہے وہ شکوک و شبہات ڈال دینا, یہ شیطانی کام ہوتے ہیں. جب اذکار الہی میں ہر وقت زبان مصروف رہے گی تو شیطان کو آنے کا کہیں سے موقع نہیں ملے گا. نتیجتاً یہ کہ ارادہ قوی ہوگا, آپ کا استقامت آ پائے گی. مثلا کہا جاتا ہے کہ ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ نورانیت قلب, حجابات کو رفع کرنا, اس کے لیے انتہائی مجرب ہے. چلتے پھرتے اس ذکر کو علماء کہتے ہیں ذکر کو پڑھنا چاہیے. رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی, دنیاوی بھی ساری رکاوٹیں, دینی بھی ساری رکاوٹیں. استقامت آئے گی, ارادہ قوی اور قوی ہوگا, کمزور نہیں پڑے گا. تو ذکر یونسیہ باقاعدہ جو کتاب رو و ریحان جو لکھی گئی ہے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے حالات میں, وہ رفع میں شامل تھے اور جو اذکار بتاتے تھے اس کے اندر خاص دستور العمل ذکر یونسیہ کا تعلیم کرتے تھے. باقاعدہ علماء نے ذکر یونسیہ کے فضائل کے اوپر پوری کتابیں لکھی. تو حضرت یونس کا یہ ذکر جو آیا ہے قرآن کے اندر, تو اس کو خاص طور پر دعا کے اندر اس کو شامل رکھیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں. کوئی رکاوٹ اس کسی کام میں, جو ہدف زندگی بنائیں گے سارا مکمل صحیح انجام تک پہنچے گا. کوئی ارادہ بیچ میں ٹوٹنے نہیں پائے گا ذکر یونسیہ کی برکت سے. اسی طرح سے سورہ آل عمران کی جو 8ویں آیت ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یعنی کہ پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, یقیناً تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا. لا تزغ قلوبنا, جو ہمارے دل ہٹ جاتے ہیں, ہمارے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں, ہم استقامت نہیں آ پاتی, اس دعا قرآنی دعا کو اگر اپنے آپ ورد رکھیں اس کا زیادہ, یا اس کو مثلا قنوت کے اندر اگر آپ پڑھنے کی اس کی مداومت کر لیں تو انشاءاللہ کبھی ارادہ کمزور نہیں پڑے گا, استقامت رہے گی اور اسی طرح سے کام اپنے اختتام تک پہنچیں گے. اسی طرح سورہ بقرہ کی جو 250ویں آیت ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ وثبت اقدامنا, یہ بھی استقامت کے لیے,
اس کا بھی, اس قرآنی دعا کا بھی اکثر و بیشتر ورد کریں اور اس کو بھی اپنے قنوت میں جگہ دیں. یہ بھی استقامت کو عطا کرنے والی دعاؤں کے اندر سے ایک. اور ایک چیز پہ جس پہ ہم عام طور پر ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے, وہ بھی اصلاً اسی وجہ سے ہے, اور اس کو بھی اس وجہ سے روزانہ پڑھنے کی تاکید ہے نمازوں کے اندر. جو آپ آیت پڑھتی ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پہ میں سیدھا سیدھا چلتی ہوئی جاؤں, ثبات قدم مجھے عطا فرما. یہ خود استقامت کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم خود استقامت کی دعا ہے, لیکن ہم اس کو رٹے رٹائے طریقے سے بغیر معنی کو سمجھے ہوئے اس پڑھتے چلے جاتے ہیں. واقعتاً سمجھیں اس کو دعا کے طور پر, تو اس کو جس وقت آپ سورہ الحمد بھی پڑھ رہی ہوں تو دماغ میں اس کے معنی رہیں کہ پروردگار, اس کو دعا کے طور پر دماغ میں رکھیں کہ پروردگار مجھے ثبات قدم اور استقامت عطا فرما. پھر علماء ایک چیز اور طریقہ بیان فرماتے ہیں, وہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کام کا ارادہ آپ کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, ارادہ, تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. یعنی استقامت اور مضبوط ارادہ اگر کسی کام کے سلسلے میں مطلوب ہے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے آغاز میں 2 رکعت نماز. اچھا, 2 رکعت نماز جب آپ نے اگر اس میں پڑھ لی تو وہ کام لا محالہ انشاءاللہ اپنے بالکل صحیح اور ٹھیک انجام پر پہنچے گا. اس کی ابتدا آپ نے ایسا کی. جب یہ ایک چیز ہے کہ مثلا مستحبات میں سے بھی یہ چیز آتی ہے کہ جب بھی انسان, کوئی نوجوان مثلا شادی کا ارادہ کرے, ابھی کہیں رشتہ گیا بھی نہیں ہے, بس ارادہ کیا کہ ہاں اب مجھے اس میں اقدام کرنا شروع کرنا چاہیے, تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے. اب اس کے بعد جہاں بھی اس کے لیے بہتر ہوگا وہیں پہ اس کا رشتہ صحیح طور پر چلے گا, انجام تک پہنچے گا, شادی بھی کامیاب رہے گی. البتہ دوسری شادی کے خواہشمند افراد اس کے اندر جو اس پہ توجہ نہ کریں, تو بہرحال یہ کہ جب انسان کا شادی کا ارادہ ہو, اسی طریقے خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو, وہ جب بھی اس کا ارادہ کرے کہ ہاں بس اب عمر ہو گئی ہے, اب اس میں آگے تو انشاءاللہ اس 2 رکعت نماز کی برکت سے رشتے بھی اس کے لیے اچھے آئیں گے, اور اس طرح سے آئیں گے کہ وہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد آئندہ زندگی بھی اچھی گزرے گی. جب بھی الگ سے کہ جس وقت انسان ارادہ کرے اس وقت کے لیے الگ سے ایک مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. تو یہ صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے شادی کی, تو میں نے بیچ میں ایک مثال دی, کسی بھی کام جس کے لیے بھی استقامت اور قوی ارادہ مقصود ہے آپ کو, جو بھی آپ کا ہدف زندگی ٹارگٹ ہے اس کے لیے. جی ہاں, اس کے لیے بھی بالکل. اس کے بھائی اب جو ہے آپ بھی سوچیں گے میں اس کی تربیت صحیح طور پر کروں, اور اس کے اندر خود ایک برکت آئے گی, اس کے بعد وہ کام اپنے صحیح انجام تک پہنچے گا. جی ہاں, فجر کے طریقے سے. جب بھی قرآن میں بھی آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد لو. نماز سے مدد, باقاعدہ آپ مدد لیں گے اپنی استقامت کے لیے, اور جب مدد لیں گی اور نماز سے مدد ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس کا نتیجہ نکلے گا. پھر علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ مضبوط ارادے کے حامل افراد کے لیے, یعنی وہ اگر اپنا ارادہ مضبوط کرنا چاہیں اور استقامت اختیار کرنا چاہیں تو وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں. یہ آپ کو لگا ہوگا یہ تو بہت ہی ناممکن قسم کی عادت ہے. توفیقات کے خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے, رزق کے خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے. ایک خاص برکت پروردگار عالم نے سحر کے وقت رکھی. اس وقت اگر کوئی بیدار رہا, اور آپ واقعتاً دیکھیں کہ جو صبح سویرے مثلا اٹھ جائے اگر, اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہو, اس کو سحر خیزی کی عادت ہو, وہ دینی اعتبار سے تلاوت قرآن بھی کر لے گا, نمازیں بھی پڑھے گا, دعائیں بھی کرے گا, اذکار بھی پڑھ لے گا. اس کے بعد اگر کاموں سے نکلا صبح سویرے, سارے کام بھی اس کے ہوتے چلے جاتے ہیں, دن بھی اس کو بہت بڑا ملتا ہے. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں, آج کل وقت ہی نہیں بچتا بھائی, اتنے آپ 12-1 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں, سستی مارا پورا دن اس طرح سے آپ کا گزرے گا. اکثر جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں تو پتہ چلا آفیسز بند ہو گئے, یہ ہو گیا کیونکہ دیر سے سو کر اٹھے آج, تو باہر کے بھی کام اس طرح سے نہیں ہو پاتے. جو سحر خیزی کے عادی, اگر کوئی صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈال لے تو اس کا ارادہ خود بخود مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, اور بڑے آرام سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتا ہے. اس کے اندر ایک خاص برکت ہے. اس وقت کے اندر پروردگار نے سحر خیزی میں برکت رکھی. توفیقات کے خزانے اور رزق کے خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے. خصوصاً جو یہ بین الطلوعین کا جو وقت ہے, یعنی صبح صادق سے لے کر اور سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے, اس کو
انسان اگر جاگ کر گزارے علم کے لحاظ سے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. تو عبادات کے اعتبار سے بھی اس میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ کوئی اور دنیاوی کام نہیں ہوتا, تو اب کی بہت سارے نوافل چیزیں اور اپنے دعائیں, اذکار, تلاوت سب اس دوران ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا طریقہ. کوئی اس طرح پہ کوشش کر کے 1-8 مہینہ کوشش کر کے دیکھ لے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کو نوٹ کرے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ استقامت اور مضبوط ارادے کے لیے روزانہ تلاوت قرآن بہت ضروری ہے, اور اس سے ہمیشہ ارادہ مضبوط ہوتا ہے جتنی تلاوت قرآن کریں, کیونکہ تلاوت قرآن کرنے سے شیاطین دور ہوتے ہیں, اور شیاطین خود عزم و ارادے کو کمزور کرتے ہیں, وسوسے پیدا کرتے ہیں. تو جتنے انسان تلاوت قرآن کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا عزم اور ارادہ قوی ہوگا. باقاعدہ علامہ مجلسی کے والد نے علامہ مجلسی کو جو اجازہ روایت دیا تھا کہ ہاں تم اب, یعنی علماء میں ایک طریقہ کار ہے, اس طرح اجازہ اجتہاد ہوتا ہے, اجازہ روایت, تو اس شرط پہ دیا تھا, کچھ شرطیں لگائی تھی. اس میں ایک یہ شرط تھی کہ روزانہ 1 جز 1 سپارہ تم روزانہ تلاوت کیا کرو گے, اور علامہ مجلسی پوری زندگی اس کے اوپر عامل رہے, روزانہ 1 سپارہ. یعنی اگر آپ روزانہ 1 جز یا 1 سپارہ یا 1 پارہ اگر نہیں بھی پڑھ سکیں تو آپ آدھا کر دیں, یا یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ 40 آیات کم سے کم روزانہ تلاوت کے اندر رکھیں, 40 آیات. تو اس سے بہت فرق پڑے گا اور ارادہ قوی ہوگا, مستحکم استقامت آپ کے اندر آئے گی. پھر علماء ایک طریقہ کار اور بتاتے ہیں, اور وہ ہے جس قدر استقامت حاصل ہوتی چلی جائے اسی قدر شکر خدا انجام دیتے چلے جائیں, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرے گا. یعنی یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے کہ استقامت آپ کے اندر آ رہی, جس قدر استقامت آ رہی ہو اسی قدر شکر کرتی جائے گی, اسی قدر شکر خدا انجام, شکر کا سجدے جو ہے وہ کریں آپ, شکر کی روزانہ شکرن للہ وغیرہ کی تسبیح آپ جو ہے وہ روزانہ اپنے اس کے اندر رکھیں. یعنی جس قدر شکر آپ کرتی جائیں گی اسی قدر استقامت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. باقاعدہ علماء جب یہ بات کہتے ہیں کہ گھر میں کوشش کریں کہ ایک جائے نماز جو ہے ہر جگہ, یعنی ایک جگہ ایسی ہو جہاں پہ جائے نماز ہر وقت بچھی رہے, کہ آتے جاتے جب کوئی نعمت آئی ایک سجدہ کرتے ہوئے چلے جائیں وہاں سے. تو جب بھی کوئی نعمت, کتنی بے شمار نعمتیں آپ کو یاد آتی جائیں گی, آتے جاتے ایک سجدہ کیا. جب اس طرح سے شکر کے سجدے ہوتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے استقامت آتی. پھر ایک چیز اور ہے, اور وہ ہے ورزش. استقامت اور مضبوط ارادے کے لیے جسمانی ورزشیں بھی درکار ہے. دیکھیے جسم اگر لاغر, کمزور, مسلز جو ہیں وہ بہت ہی یعنی سست اور اس طرح سے رہیں گے, اس کے اندر چاقو چوبندی نہیں ہوگی, تو نا انسان اب اس سے پہلے گزرا تھا کہ سستی اور کاہلی سے بھی استقامت جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو ورزش کرنا, کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں گھر میں جو ورزشیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کریں. رہبر معظم کے متعلق بھی ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے باقاعدہ پہاڑوں کے اوپر چہل قدمی کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے واک کرنا, اگر آپ کے علاقے کے اندر یا قریب میں کوئی ایسی جگہ پارک یا ہے جہاں پر آپ روزانہ کی بنیاد پر کچھ واک کر سکتی ہوں تو اس کو کریں. ورنہ کیا ہے کہ ایک تولیہ ٹانگنے کی ایک مشین آتی ہے, یعنی جس کو ٹریڈ مل یا جاگنگ مشین کہا جاتا ہے, وہ گھروں میں سے لوگ لے کر آتے ہیں, مشکل سے چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد وہ صرف گیلے تولیے ٹانگے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کوشش کریں کہ اس کو اگر باقاعدہ, میں اس لحاظ سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں اگر کسی کو واقعتاً اس کو گھر میں خریدنا ہے, بہت سے لوگ مشورہ لیتے ہیں کون سی مشین لیں, میں کہتا ہوں پہلے تقریباً 3 مہینے تک آپ باہر واک کرنے کی عادت اگر پابندی سے اگر آپ ڈال لیں تو پھر جب آپ اتنی استقامت آپ کے اندر آ جائے گی پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ یہ لے لیں. ورنہ کیا ہوگا, یہ اسی مقصد میں کام آئے گی جو بھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا آپ کو. تو کسی بھی طور پر یعنی دیکھا عام طور پہ یہ گیا ہے کہ ایسے افراد جو پابندی کے ساتھ جسمانی ورزشیں کرتے ہیں تو ان کا بلڈ سرکولیشن یہ وہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک رہتی ہیں, مسلز جو ہیں ان کے ٹائٹ رہتے ہیں, اور سستی کاہلی سے وہ لوگ دور رہتے ہیں. نتیجتاً یہ کہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتے ہیں, استقامت بھی ان کو حاصل ہوتی ہے.
ورزش سے جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، ورنہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر بیماریوں سے انسان پھر استقامت کمزور ہو جاتی. تو یہ بھی ایک دماغ میں رہے کہ یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ استقامت اور مضبوط ارادہ اول وقت نماز کی پابندی سے بھی آتا ہے. اول وقت نماز کی پابندی. باقاعدہ آیت اللہ بہجت نماز جماعت کے لیے یعنی برف باری کے اندر چلتے ہوئے، برف کے اوپر چلتے ہوئے، اس عمر کے اندر، اس پیرانہ سالی کے اندر، اتنی ضعیفی کے عالم میں بھی نماز کے لیے باقاعدہ جاتے تھے. کوئی باقاعدہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میری نماز صبح قضا نہ ہو، تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ جو دیگر نمازیں ہیں وہ ان کو اگر تم دن کی نمازوں کو اول وقت میں اگر انجام دو گے، دیگر تو نماز فجر کے لیے پروردگار عالم تمہیں خود بیدار کر دے گا، تمہیں کوئی الارم وغیرہ کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو بہرحال یہ کہ اول وقت نماز، اول وقت نماز. اگر آپ اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر واقعتاً اس کا عادی ہو جائے، تو اگر دولہا بھی ہے تو اتر کے پہلے نماز کا کہیں ٹائم آ جائے گا تو وہاں پر نماز پڑھے گا، پھر اپنی منزل پہ کی طرف جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ کچھ اسٹوڈیوز ہیں، ٹی وی ٹاک شوز آ رہے ہیں، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو سارے لوگ انکلوڈنگ سب جو بھی موجود ہوتے ہیں وہیں پہ نماز جماعت قائم ہوتی ہے. جہاں جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں بہرحال قابل تحسین ہیں، وہاں پر اس طرح سے ہونا چاہیے اول وقت نماز کی پابندی. اور اگر آپ کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اذان جس وقت ہوتی ہے اول وقت آتا ہے، تو گویا دربار خدا میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. اب اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں انسان حاضر نہ ہو رہا ہو، ٹال مٹول کر رہا ہو، ادھر ادھر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو، باتیں کر رہا ہو، اور یہ تو اس کا معنی یہ کہ یہ ہاں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو کوئی خاص پروردگار عالم کے دربار میں حاضری کا احساس ہی نہیں. تو نتیجتاً یہ کہ جب یہ اتنے عظیم پروردگار، ابھی کہا جائے کہ جناب صدر مملکت نے آپ کو یاد کیا ہے، تو یہ وقت سے 2 گھنٹہ پہلے وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم سے اپوائنٹمنٹ طے ہے، اول وقت نماز پڑھ کے دربار خدا میں حاضری کا، اس وقت یہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. اس کا ارادہ کبھی مضبوط نہیں ہو پائے گا. جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کا ارادہ بھی قوی ہوتا ہے، قوی ہوتا چلا جاتا ہے، خاص برکت اس میں آتی ہے. یہاں تک کہ اکثر میں بچوں کو بھی یہاں کبھی خطاب کا موقع ملا ہے یہاں مدرسے کے، تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ کون شخص ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا ان سے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر کلاس میں اول آئے، فرسٹ آئے. سب بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے، لیکن یہ کہ ان کو جو طریقہ کار بتایا، میں نے کہا اگر ہر نماز کو اول وقت میں پڑھو گے تو ہر کلاس میں اول آؤ گے. تو نمازوں کو اس لحاظ سے دنیا و آخرت کی چیزوں میں بھی انسان اول آئے گا جو نمازوں کے اندر اول آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا غازی فرماتے تھے کہ جو نمازوں کو اس کے اول اوقات کے اندر پڑھے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ درجات عالیہ کے اوپر فائز نہ ہو، پاسبل ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے. اور کوشش یہ بھی کریں کہ ایک اور طریقہ اول وقت نماز کی ادائیگی کے بعد جس سے استقامت آتی ہے، ارادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہے اپنے لیے اچھے ساتھی کا ایک انتخاب. استقامت والا کوئی ساتھی جو حقیقتاً دیندار ہو. کمزور ارادے والے کے ساتھ، فیلئر حضرات کے ساتھ، ناکام افراد، دین و دنیا سے لاپرواہ قسم کے افراد سے دوستی ہوگی تو وہ کبھی آپ کے ارادے کو قوی نہیں ہونے دیں گے. وہ افراد کے جن سے ان کے اپنے گھر والے بیزار رہتے ہوں، یعنی ان سے آپ اگر دوستی کریں گے تو کبھی آپ کے جو رہا سہا عزم و ارادہ اس کو بھی وہ کمزور کر دیں گے. تو یہ تمام افراد ایسے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو کسی کام میں کامیابی لینی ہو تو گروپ ایکٹیویٹی بھی کی جا سکتی. مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جناب میں واک کرنے کے لیے جاؤں تو اس کے اندر ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کر لیں. کہ مثلا کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ آ گئی آپ کو لینے کے لیے، چلو. اب آپ کا نہیں بھی دل چاہ رہا تو بھی آپ چل پڑیں گے اس کے ساتھ. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کسی کو مثلا خواتین کو ڈائٹنگ کا اور وزن کم کرنے کا بھی ایک وہ رہتا ہے، تو اپنے ساتھ ایک کوئی موٹی خاتون جو ہیں جو وزن کم کرنا چاہیں ان کو آپ اپنا جو ہے وہ ساتھ کر لیں کہ بھائی ہم لوگ مل کر جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، 2 روزانہ اپنا چیک کرتی رہیں وزن، دونوں مقابلہ بازی جس طرح ایک ہوتی ہے. تو
تو کیا ہے کہ ایک اس طرح سے ایک طریقہ کار اگر کیا جائے، اپنے لیے ایک اچھا ساتھی تلاش کر لیا جائے اس گول کے اندر، اس مقصد حیات میں، اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کہیں آپ میں کوئی کمزوری آ رہی ہوگی استقامت اور ارادے میں، تو وہ دوسرا ساتھی جس کا ارادہ آپ سے بہتر اور قوی ہے وہ آپ پر انفلوئنس ڈال کے آپ کے ارادے کو بھی قوی کر دے گا، بنسبت ان افراد کے جو کہ خود میں نے کہا کہ ان سے دوری اختیار کریں، جو آپ کے ارادوں کو، جو دین سے لاپرواہ، دنیاوی اعتبار سے جو فیلئر ٹائپ کے خواتین و حضرات ہیں، ان سے دوری اختیار کرنا بہتر ہوتی. پھر علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جو استقامت اور مضبوط ارادے کے لیے ابتدا میں ہدف اپنا چھوٹا رکھیں، پھر تدریجاً ہدف کو بڑھائیں، ایک دم سے چھلانگیں نہ لگائیں، نفس کو رام کریں. مثلا نماز شب کا آج سے پڑھنے کا کسی کا ارادہ مثلا ہے تو ایک دم سے 11 رکعت کے اوپر چھلانگ نہ لگائے. ایک رکعت نماز شب رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جا سکتی، نماز وتر ایک رکعت پڑھتے رہیں 1 مہینے تک. پھر اس کے بعد اس کو 3 رکعت کر دیں، نماز شف اور وتر 2 رکعت اور 1 رکعت ملا کے 3 رکعت ہو جائیں گی. 3 رکعت پڑھتے رہیں 1 مہینے تک. عادی ہو گئے اس کے، گاڑی جو ہے وہ پٹڑی کے اوپر چڑھ گئی، اب آپ جو ہے 8 رکعت کر دیں، 11 رکعت کر دیں، پھر اس کے بعد اسموتھ ہو جائے گا معاملہ. پہلی دفعہ سے چھلانگ لگائی تو یہ ہوگا کہ نفس عادی نہیں ہے اس کا، رات کے وقت اٹھ کے مثلا وہ 11 رکعت کی نماز پڑھنا 1-2 دن پڑھے گا، اس کے بعد کہے گا چھوڑو بھائی یہ بڑا مشکل اور بار ہو رہا ہے. نہیں، جیسے ایک دم سے کوئی کہے کہ جناب واک کرنی ہے تو پہلے دن ہی وہ 1.5 گھنٹے کی واک پہ نکل گیا، اگلے دن ٹانگوں میں درد ہوا، پتہ چلے 1 مہینے تک پڑے ہوئے اس کے بعد جا ہی نہیں رہے. تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے. تو اسی طرح سے مثلا کوئی عادی بننا چاہے نماز جعفر تیار کا، اب وہ روزانہ پڑھنا شروع ہو گیا. نہیں، روزانہ اس طرح سے نہیں، یہ نہیں پڑھ پائیں گے. آپ کریں 1 مہینے میں 1 دفعہ کی عادت ڈالیں، پھر ہفتے میں 1 دفعہ کے اوپر آ جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر پروردگار نے مزید آپ کو ہمت، توفیق اور وہ دی اور تو پھر نماز جعفر تیار روز بھی پڑھی جا سکتی. اسی طرح سے مثلا آپ کو کچھ پڑھنا ہے روزانہ، مثلا آپ لوگ لے کے بیٹھتے ہیں توضیح المسائل اور بس ورق گردانی کر رہے ہیں، صفحات پہ صفحات الٹ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بھائی روزانہ صرف 5 مسئلے سے ابتدا کریں، 5 مسئلے میں روزانہ کروں گی، بس 10 مسئلے مثلا روزانہ کروں گی، جتنی بھی اپنی شوق اور ذوق ہو اس کے مطابق. پھر آہستہ آہستہ بڑھائیں، ایک دم سے ہدف بہت بڑا نہ رکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، یہ نقصان پہنچتا ہے اس سے. اہداف کو چھوٹا رکھیں، تدریجاً بڑھائیں پھر اس کو اس طرح سے. پھر علماء فرماتے ہیں استقامت کے لیے ضروری ہے کہ معصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد، ان کا توسل ہونا چاہیے. جب ان کی مدد، جب ان کا توسل اختیار کیا جائے گا تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی توجہ آپ کی طرف نہ ہو. علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام پڑھنے کا حکم ہے، اللہم صلی علی محمد، وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ زیارت کا ایک سلام ہے. جب آپ قنوت میں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں اور روزانہ ان کی زیارت پڑھ رہی ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام کا التفات آپ کی طرف نہ ہو، وہ متوجہ آپ کی طرف نہ ہو، اور امام متوجہ ہو گئے تو آپ کا بیڑا پار ہے. عزم و حوصلہ، استقامت، ارادہ سب آپ کا قوی ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد، اب میں اتنا وقت نہیں ہے، بالکل وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد مولانا عامر یاسوی صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہوں گے تو مجھے جلدی ختم کرنا ہے. بس اب میں بہت جلدی سے، اب میں بس تاکہ 25 کا عدد مکمل کر دوں. مثبت انداز فکر، خود کو آپ تلقین کریں کہ میں چیز کر سکتی ہوں. ہر چیز کو کالی اینک لگا کے نہ دیکھیں اور میں کر سکتی ہوں اس کام کو، تو بس انشاءاللہ پھر وہ آپ کر لیں گی. اس میں بس پازیٹو اپنی تھنکنگ رکھیں، نیگیٹو تھنکنگ کو آنے نہیں دیں. دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، دوسروں کے تجربات سے. آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس علماء جاتے تھے، وہ ان کو دستور العمل بتاتے تھے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے. دوسروں کے تجربات، آپ مختلف جو پہلے سے اس فیلڈ میں کامیاب لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں میں اس میں کامیابی کیسے حاصل کروں. پھر وہ جو بتائیں اپنے تجربات کا نچوڑ، اس کے مطابق عمل کریں. یہ خود استقامت کو اختیار کرنے کے لیے آسان طریقہ کار ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نوافل کی پابندی بھی استقامت کے لیے بڑی معاون ہے. نوافل کی پابندی، کیونکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جو نوافل
کی پابندی اگر کوئی شخص کرتا اور یہ دیکھا گیا کہ اہل استقامت بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، باقاعدہ جب حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ نوافل سے میرا قریب قرب اختیار کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس پروردگار فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ جو سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور وہ جب مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یعنی اس طرح سے وہ مکمل پروردگار کے، اس کا ہر عمل پروردگار کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، تو عزم اور ارادہ اور استقامت خود بخود اس کے اندر آتی چلی جاتی. پھر علماء فرماتے ہیں کہ استقامت کے لیے ترجیحات کا تعین کریں، کون سا کام زیادہ اہم ہے، کون سا کام کم اہم ہے. آج اس کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ خود دیکھیں گے بہت زیادہ ٹارگیٹس ہو گئے تو ترجیحات کا آپ کو تعین کرنا پڑے گا، کون سی پرائرٹی میں 1 2 3 4 کر کے. اس میں کاپی ورک کریں، تھنگس ٹو ڈو کے چارٹ بنائیں، اس کا وقت نہیں ہے بات کرنے کا. اس پہ کوشش کریں کہ نیت کی اپنی اصلاح کریں، اور اخلاص نیت کے ساتھ آپ پروردگار کے لیے ہر کام کریں. حتیٰ کہ کھانا بھی اگر کھائیں تو سوچیں کہ دل میں میرے طاقت آئے گی تو میں پروردگار کی زیادہ اطاعت کر سکوں گی. سوئے بھی اگر تو یہ سوچ کے سوئیں کہ اس سے مجھے سونے سے جو جسم کی تھکاوٹ دور ہوگی اور نشاط پیدا ہوگا تو اگلے دن نئی تازگی کے ساتھ اللہ کے لیے اطاعت میں سرگرم عمل ہو جاؤں گی. اب خود بخود اس کے اندر حتیٰ کہ لباس بھی اچھا بنائے تو آپ کہیں کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. نامحرموں کے سامنے نہیں جاؤں گی لیکن میں اپنے محرم کے سامنے اچھے لباس اور اس کے اندر رہوں گی، تو اب یہی ثواب کا کام بن جائے گا، یہ ارادہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا. تو سونا بھی عبادت بن جائے گا، کھانا پینا بھی عبادت بن جائے گا، لباس بنانا بھی عبادت بن جائے گا. اسی طرح سے کوشش کریں کہ جب توفیق مل جائے تو پھر سستی اختیار نہ کریں، تساہل اختیار نہ کریں. آیت اللہ بہجت بھی یہ بات فرماتے تھے کہ توفیق جس وقت حاصل ہو جائے اس وقت سستی ہرگز نہ کی جائے، بس فوراً دین اینڈ دیئر اس کام کو کر لیا جائے. اور جب ہر مصیبت کے لیے جب صدقہ نکالا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں صدقہ نکالا، جس کام میں بھی استقامت مطلوب ہو اس کے لیے صدقہ نکالا جائے، انشاءاللہ وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا. اور خاص طور پر رزق حلال وہ اگر جسم کے اندر جاتا رہے تو خود مضبوط ارادہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے اس سے، اور استقامت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کیونکہ ارادہ رزق حلال سے مضبوط ہوتا ہے. آج اگرچہ کچھ چیزیں اور بھی تھیں اس کے اندر، یہ بھی تھا کہ استقامت کی کچھ آزمائشیں اور امتحانات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آج اتنا وقت ہمارے پاس نہیں بچا. لیکن تقریباً یہ 25 کا عدد جلدی جلدی آپ نے آخری میں دیکھا کہ جو چیزیں آدھے پونے گھنٹے کی تھی انہوں نے 5 منٹ کے اندر جلدی جلدی مکمل کیا. اس کو خود آپ بھی بڑھا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ اگلا تقریر اور درس ہونا ہے اس وجہ سے اس موضوع کو آج یہاں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے کسی نئے موضوع کا انتخاب کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.